ناول تم یاد آئے، رائٹر سائرہ یامین راؤ۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ کوئی میری بات نہیں سمجھتا، کوئی میری پرابلم نہیں سمجھتا، سب مجھے پاگل بے وقوف سمجھتے ہیں۔ میں کیا کروں، کیا کروں؟ اس نے غصے سے چیختے ہوئے شیشے کا نازک گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ ایک زوردار چھناکا ہوا اور باہر کھڑی آمنہ بیگم نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اندر سے اس کے چیخنے چلانے کی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ وہ چیزیں پھینک رہی تھی، توڑ رہی تھی۔ اپنی بات رد کیے جانے پر اس کا یہی رد عمل ہوتا تھا۔ آنٹی پلیز آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنے کمرے میں چلیں، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ شہیر نے بے انتہا فکرمند خوفزدہ سی آمنہ بیگم کو کندھوں سے تھام کر حوصلہ دیتے ہوئے ان کے کمرے میں بھیج دیا اور خود گہری سانس لے کر بہت ضبط سے بغور اس بند دروازے کو دیکھنے لگا جس کے پیچھے اس کے دل کا قتل کرنے والی، اس کی محبت کی تذلیل کرنے والی، اسے لمحہ لمحہ درد کے صحرا میں بھٹکانے والی وہ دشمن جاں موجود تھی جسے وہ دل کی تمام تر شدتوں سے چاہتا تھا۔ لہو کی طرح خون میں گردش کر رہی تھی اس کی محبت، مگر اس نے دروازہ کئی بار بجایا، تب کہیں بہت دیر بعد اس کی آواز آئی، کون ہے؟ چلے جاؤ، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ غصے سے چلاتے ہوئے اس نے شاید کوئی چیز دروازے پر دے ماری تھی۔ شہیر ایک دم پیچھے ہٹا۔ سمیتا پلیز دروازہ کھولو، میں ہوں شہیر، کھولو پلیز، میری ایک بات سن لو، تمہارے فائدے کی ہے ورنہ پچھتاؤ گی۔ اس نے دوبارہ دروازہ بجا کر زور سے کہا۔ اندر کچھ دیر تو خاموشی چھائی رہی، پھر کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا۔ گلاب جیسی رنگت مرجھا کر زرد سرسوں کا پھول لگ رہی تھی۔ ستاروں کی طرح چمکتی آنکھوں میں ویرانی، کھو جانے کا غم اور وحشت کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ رو رو کر گالوں پر آنسوؤں کی قطاریں جم گئی تھیں۔ ریشمی گھنے بال الجھے ہوئے تھے۔ جس نے کبھی ایک شکن بھی اپنے لباس پر برداشت نہیں کی تھی، اس کا شکن آلود لباس دیکھ کر وہ بخوبی اس کی حالت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر آ گیا۔ اندر کا نقشہ مکین کی حالت سے زیادہ نگفتہ بے حالت میں تھا۔ ہر چیز الٹ پلٹ بری طرح بکھری ہوئی تھی۔ بہت سنبھل کر وہ بکھرے کانچ سے اپنا پاؤں بچاتا اس کے بیڈ پر ٹک گیا۔ ہاں بولو، اب کیا کہنے آئے ہو؟ میری بھلائی، میری بہتری کے لیے اب اور کون سا نیا منصوبہ تیار کر کے لائے ہو تم شہیر زمان؟ بڑی نفرت تھی اس کے طنزیہ لہجے میں۔ اس نے بمشکل خود کو سمیٹے رکھا۔ دیکھو سمیتا، کل آنٹی نے تم سے جو کہا اس میں نہ میری مرضی شامل تھی اور نہ رضا۔ تمہاری مرضی، تمہاری رضا کے بغیر میں بھلا کیسے وہ سب ہونے دیتا؟ مجھے تو اس بات کا بھی افسوس ہے کہ آنٹی نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ سب تم سے کہہ دیا۔ خیر اس بات کو چھوڑو، تم مجھے بتاؤ، اگر واقعی تم یہ نہیں چاہتی ہو تو میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا، خواہ اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس نے بہت آرام سے مستحکم لہجے میں اسے سمجھایا۔ وہ خاموش تھی۔ شاید لہجے کی سچائی پر یقین آ گیا تھا۔ کل اس نے بہت کچھ غلط سلط بول دیا تھا، بلکہ شہیر کی ماما کے سامنے بے عزتی بھی کی تھی۔ شہیر بہت خاموشی سے اس کی کیفیت دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں خود سے لڑتے دیکھ کر اسے کل والے اس کے کہے تمام الفاظ یاد آئے۔ انگاروں کی طرح جھلسا دیا تھا اس کے لفظوں نے۔ وہ اس سے اسی سلسلے میں بات کرنے آیا تھا کہ دروازے سے باہر ہی اپنا نام سن کر رک گیا۔ آنٹی کی آواز تھی۔ سنو سمیتا، شہیر میرا بھانجا اور تمہارے بابا کا بھتیجا ہے، بچپن سے ہمارے سامنے ہے، پڑھا لکھا، برسر روزگار، دولت جائیداد سب کچھ ہی ہے اس کے پاس۔ میری اور تمہارے بابا کی بھی یہی خواہش ہے۔ تمہاری خالہ نے بہت پہلے اس سلسلے میں مجھ سے بات کی تھی اور میں نے ہاں بھی کر دی تھی۔ اب تم پھر یہ نیا مسئلہ کھڑا کر رہی ہو۔ ہوں شہیر، اسے میں نے اپنے کزن اور دوست سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا اور میں اس سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں صرف اور صرف علیشا سے شادی کروں گی۔ وہ بلا کی ہٹ درم بدلحاظ تھی۔ اکلوتی اولاد کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر پالا گیا تھا۔ یہ دن ان کے اپنے لاڈ پیار نے ہی تو دکھایا تھا جو وہ آج تن کر والدین کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے، بے وقوف لڑکی، ساری عمر ان جذباتی باتوں سے نہیں گزرتی۔ تمہارا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں، وہ شخص قطعی قابل قبول نہیں۔ آمنہ نے پہلی دفعہ بیٹی کو ڈانٹ کر کہا تھا، مائی فٹ، کسی کو قبول ہو یا نہیں، مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے، مجھے، بس ایک لفظ بھی آگے نہ کہنا۔ آمنہ بیگم نے شدت جذبات سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ باہر نکل آئیں۔ وہ اس وقت غصے اور صدمے کی کیفیت میں اسے بھی نہیں دیکھ سکی اور وہ پتھر کی طرح ساکت و جامد کھڑا رہ گیا۔ ہوں شہیر، مائی فٹ، وہ کیا چیز ہے؟ علیشا اور میرے بیچ جو بھی آئے گا میں اسے قدموں تلے روند ڈالوں گی۔
میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کروں گی۔ آئی ہیٹ شہیر۔ وہ دل ملا رہی تھی، غصے سے چیخ رہی تھی۔ اس بات سے لاپرواہ کے باہر کھڑے شہیر کے دل پر کیسی چھریاں چل گئی تھیں۔ اسے یہ تو علم تھا کہ وہ اس کی بجائے کسی اور کو چاہنے لگی ہے اور اسے شادی کرنے کے لیے سب لوگوں کے سمجھانے کے باوجود بضد ہے، مگر وہ اتنی نفرت کرتی ہے، اتنا حقیر سمجھتی ہے اسے۔ یہ انکشاف تھا دل کو تڑپانے والا۔ اس نے تو بچپن سے یہی سنا کہ سمیتا شہیر کی ہے، اور بچپن کے بعد جوانی کے در پر قدم رکھتے ہی اس نے نازک خوبصورت گڑیا سی سمیتا کو اپنے دل میں اپنا سمجھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ وہ بھی تو دوستوں کی طرح فرینک تھی، ہر بات ہر مسئلہ، حتیٰ کہ بابا کوئی بات نہیں مان رہے ہوتے تو شہیر سے سفارش کروائی جاتی، اور شہیر اس کی ہر خواہش پوری کرنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ دونوں خالہ زاد بھی تھے، چچا زاد بھی۔ آمنہ اور مومنہ بیگم دونوں بہنیں، زمان اور لقمان دونوں بھائیوں کے ساتھ بیاہی گئی تھیں۔ دونوں کے وسیع اور عریض بزنس تھے، روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ آمنہ بیگم کی ایک ہی اکلوتی اولاد سمیتا تھی، جو انہیں جان سے پیاری تھی، جبکہ مومنہ بیگم کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا شہیر تھا۔ گھر ساتھ ساتھ بنائے گئے تھے، ایک جیسے نقشے اور ایک ہی جیسی ڈیکوریشن والے ان گھروں میں کوئی فرق نہ تھا۔ شہیر سمیتا کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہنے لگا تھا۔ سمیتا کی طرف سے اگر کوئی مثبت یا خوش کن رد عمل نہیں تھا تو حوصلہ شکن بھی نہ تھا۔ ابھی تو ویسے بھی وہ پڑھ رہی تھی، اور شہیر اسے اپنے جذبوں کی شدت بتا کر ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بڑوں کی رضامندی کا بھی علم تھا، پھر جلدی بھی کیا تھی، سو وہ مناسب وقت کے انتظار میں تھا۔ اور جب یہ مناسب وقت آیا چاہتا تھا تو سمیتا نے ایسی بات کہہ دی جس نے بڑوں کے ساتھ ساتھ خود اس کی اپنی ذات کے بھی پرخچے اڑا دیے۔ اتنے برسوں کی محبت، یقین، اعتماد سب ریت کا ڈھیر ثابت ہوا تھا، جسے اس کی ایک نا نے ہی بکھیر دیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو تم؟ وہ بہت دیر سے سوچ میں گمسم بیٹھا تھا۔ سمیتا نے اسے بلاخر پوچھ ہی لیا۔ ہاں نہیں، وہ بری طرح چونکا، ایک دم ہی کہتے کہتے رک گیا۔ تم مجھے علیشا کا ایڈریس دے سکتی ہو؟ ہاں، مگر تم کیا کرو گے؟ اس نے شکی انداز میں پوچھا۔ جب کسی کو اپنا ہمراز بنایا جاتا ہے، اس پر اعتماد کیا جاتا ہے، تو شک کی گنجائش نہیں نکلتی۔ پہلے خود سے پوچھ لو مجھ پر اعتماد تمہیں منظور ہے یا نہیں، اس نے بے انتہا سنجیدگی سے کہا۔ کتنی دکھ دینے والی باتیں کرتی تھی وہ۔ اس کے سنجیدہ اور متین چہرے پر نظر ڈال کر وہ کچھ شرمندہ سی نظر چرا گئی۔ تم اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے سوال در سوال کیا۔ صرف علیشا، اس نے اٹل ٹھوس لہجے میں بغیر رکے یکدم کہا۔ تو پھر بے فکر ہو جاؤ، علیشا کو تمہارا بنانا شہیر زمان کا وعدہ ہے۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ سمیتا نے حیرانی اور کچھ طمانینت سے اسے جاتے دیکھا۔ نہ جانے کیوں دل کو جیسے یکدم سکون سا مل گیا تھا۔ ایک یقین سا ہو چلا تھا کہ وہ علیشا کے سلسلے میں ضرور اس کی مدد کرے گا۔ علیشا، اس کے ہونٹوں سے اس کا نام بار بار شہد آگی لہجے میں ادا ہو رہا تھا۔ اس بندے کا تصور ہی اسے خوبصورت خواب آگی جنت نظیر وادیوں میں لے جاتا تھا۔ اس نے پرسکون ہو کر سر تکیے پر رکھا اور لمحوں پہلے والی تمام تر جذباتی جنونی غسیلی کیفیت کے برعکس شانت ہو کر تصورات کی دنیا میں کھو گئی۔ واو، زبردست! کرن، کرن، اے کرن! وہ دیکھو! کرن اپنے پسندیدہ گلوکار کا گیت پوری محویت سے سن رہی تھی جب سمیتا نے اسے کوہنی سے متوجہ کیا۔ کیا ہے، کیا دیکھوں؟ آرام سے سننے دو، خود تو چین نہیں، مجھے تو سکون سے بیٹھنے دو۔ اتنی مشکل سے اس فنکشن کی اجازت ملی ہے، اور تم؟ کرن نے غصے سے ڈانٹ دیا۔ شٹ! بک بک بند کرو، اور اس بندے کو دیکھو، وہ گرے اور وائٹ شرٹ اور بلیو پینٹ والا، کیا زبردست، ڈیسنٹ، پروقار، سنجیدہ باروب بندہ ہے۔ اس کے لہجے میں بے چینی اور ستائش نمایاں تھی۔ وہ ابھی تک ایک ٹک آنکھیں بائیں طرف گھمائے اس بندے کو دیکھ رہی تھی۔ کرن نے ناگواری سے ایک نظر ڈال کر اسے سخت تنبیہی نگاہوں سے دیکھا۔ جب تمہاری شکل دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ تم انتہائی ناسمجھ، احمق، بے وقوف بچی ہو، تو یوں چلا چلا کر اشارے کر کے لوگوں کو کیوں بتا رہی ہو؟ کرن اسے سال بھر بڑی تھی، سنجیدہ، سمجھدار، اس کی بہترین دوست بھی وہی تھی، اسی لیے وہ اس کی ڈانٹ یوں سہ لیتی تھی، ورنہ اور کوئی ہو تو پل میں حلیہ بگاڑ دیتی۔ کرن، میں جا رہی ہوں، تم مرو دیکھو اپنے سڑیل بچونگڑے گلوکار کو۔ کرن نے فوراً اس کا بازو جکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس بندے سے ملنے، اس نے اشتیاق سے کہہ کر دوبارہ انگلی سے اس سمت کی طرف اشارہ کیا۔ کرن نے غصے سے اسے گھور کر ذرا دھیان سے اس بندے کو دیکھا۔ اچھا خاصا ایجڈ بندہ تھا، اگرچہ شخصیت بہت سوبر اور پرکشش تھی۔ اس عمر میں بھی صنف مخالف ایک نظر مڑ کر اسے دیکھتی ضرور ہوں گی، اور یہی سمیتا لقمان کی کمزوری تھی۔ اسے عمر رسیدہ، سنجیدہ، سوبر لوگ پسند تھے۔ مرد کے لیے پسندیدگی کا معیار اس کی عمر کے لحاظ سے کرتی تھی۔ وہ دراصل
अकलौती थी। भाई तो था नहीं, बाप भी कारोबारी सिलसिले में बहुत कम घर पर रहते थे। सो बदराना मोहब्बत की जो कमी, तिश्नगी उसके अंदर मौजूद थी, वो उसे मर्दों की तरफ बहुत ज़्यादा मतवज्जो करती थी। अगरचा खुद किरण के अब्बू भी कारोबारी सिलसिले में लुकमान अंकल के साथ ही रहते थे, मगर उनकी मोहब्बत की कमी शहीर पूरी करता था। वो भाई और बाप दोनों के फ़राइज़ संभालता था, इसीलिए उन्हें ज़्यादा उस कमी का एहसास नहीं हुआ था। शहीर के समीता के लिए जो जज्बात थे वो सबको मालूम थे, इसीलिए बहन भाइयों वाला मुकद्दस रिश्ता उनके दरमियान कायम नहीं हो सका था। समीता की इस कमजोरी का किरण को बखूबी अंदाजा था। बारहा उसने लुकमान अंकल को भी मुतनब्बे किया था, वो समीता की तरफ भरपूर तवज्जो दे। वो खुद को तनहा समझती है, मगर वो हर बार कारोबारी मसरूफियात में उलझ जाते और यूं ज्यादा दिन घर टिकने की ताकीद भी भूल जाते। किरण प्लीज, मेरा बाजू छोड़ो, शदीद दर्द हो रहा है। नहीं जाती मैं, दफा हो, तुम छोड़ो मुझे। उसने किरण के शिकंजे से अपना बाजू छुड़ाया। बहुत खफा थी वो। उसे मनाना आसान था, मगर यूं जाने कैसे देती अजनबी शख्स के पास उसे। सो नाराजगी भी मुंह लेना पड़ी थी। वो अब भी बेइंतहा इश्तियाक से उसी बंदे को देख रही थी। प्रोग्राम जोरों शोर से जारी था। उसके यूं गर्दन घुमाने से बहुत से अफराद ने मानी खेजी से उसे देखा था, और किरण को उसकी इसी दीवानगी से चिढ़ थी। किरण, लगता है वो बंदा प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर है, या फिर कोई ना कोई ताल्लुक है जरूर इस प्रोग्राम से। उसकी सुई वहीं अटकी हुई थी। वक्तन फवक्तन कोई बात, कोई इशारा उसकी तरफ से जरूर मौसूल होता था। खुदा खुदा करके प्रोग्राम खत्म हुआ तो समीता बेताबी से खड़ी हो गई। किरण की रुकावट न होती तो वह कब की इस बंदे से तारुफ हासिल कर लेती, और फिर उसकी मोहनी सूरत देखकर तो अक्सर लोग वैसे ही उसे मुड़ मुड़ कर देखते थे। किरण को सारा वक्त उसने डिस्टर्ब ही रखा था। अब्बा मुश्किल इजाजत लेकर आई थी तो सारा प्रोग्राम ही गारत हो गया था। किरण, वो चलो। वो उसे साथ घसीटती हुई बाहर भागी। एक्सक्यूज मी सर। एन उसके सामने जाकर उसने दम लिया। जी। वो हैरानी से उसे देख रहा था, और वो अभी कुछ कहना ही चाहती थी कि दूसरी तरफ से कोई साहब बहुत बेतकल्लुफी से आकर उसके गले से लग गए। मुबारक हो यार, वंडरफुल, A1 फंक्शन था। जबरदस्त तरीके से अरेंजमेंट किया था। ये महफिल मौसीकी बहुत कामयाब रही है। तुम्हारी तरक्की के रास्ते मजीद रोशन हो गए हैं। और वो टेलीप्ले की प्रोडक्शन जो तुम कर रहे थे, कब तक ऑन एयर जाएगी? हाँ, बस चंद दिन और। मैं इस महफिल की तैयारी में मसरूफ था, वरना बहुत पहले ही कर देता। धीमे शाइस्ता अंदाज में उसने जवाब दिया था। उसकी आवाज़ की खूबसूरती और गंभीरता में वो खो सी गई। बहुत दिलकश भारी आवाज़ थी। जी, अब आप फरमाएं। वो एकदम उनकी तरफ मुड़ा, साथ ही घड़ी देखी। जी, वो प्रोग्राम बहुत अच्छा था, और इससे ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन अच्छी लगी। जज से उसके काम के एतबार से बहाना सोच लिया। थैंक यू, आपने तारीफ की, समझें, मुझे मेरी मेहनत का सिला मिल गया। वो बेहद खूबसूरत अंदाज में उसे देखकर बोला। समीता तो पलक झपकना भी भूल गई। आपकी प्रोडक्शंस बहुत अच्छी होती हैं। अभी कोई टेलीप्ले आ रहा है? हाँ, चंद हफ्तों तक एक लॉन्ग प्ले आ रहा है। आप देखकर अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वो मुसलसल समीता की तरफ मतवज्जो था, हालांकि एक दो और लोग भी उससे बात करना चाहते थे, और किरण ने इस बात को महसूस करके उसे बाजू हिला के अपनी तरफ मतवज्जो भी किया, मगर वो वहां से हिलने के मूड में कतई न थी। आप मेरा कार्ड रख लें, मुझे आपकी आरा और तजावीज़ सुनकर बहुत खुशी होगी। उसने अपने गिर्द झुमगट्टा देखकर बिलाखिर कार्ड निकालकर उसे दिया, और खुदा हाफिज कहकर चला गया। समीता ने यूं कार्ड थाम रखा था जैसे वो अपना दिल उसे थमा गया हो। अब चलो मरो, बहुत तमाशा लगवा लिया। उसने सख्ती से उसे डांटा और वहां से निकाल लाई। किरण की डांट डपट का उस पर मतलब असर न था। अलीशा की जात ने न जाने क्या जादू कर दिया था कि वो उसके सिवा कुछ भी सोचने की पोजीशन में न थी। उसके हवासों पर अलीशा की शख्सियत बादल की तरह छा गई थी, और कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी। आपने तारीफ की, समझे, मुझे मेरी मेहनत का सिला मिल गया। और अगले ही रोज उसने कार्ड पर दर्ज नंबर पर फोन मिलाया। जी फरमाइए। शायद कोई मुलाजिम था। अलीशा साहब से बात करवाएं। उसने धड़कते दिल को संभाला। आप कौन बोल रही हैं? जी, मैं समीता बोल रही हूँ। ओके, होल्ड करें। और चंद लम्हों का इंतजार ही उसे सदियों पर मुहित लगा। रिसीवर उसके हाथ में भीग गया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उसकी बेहद फ्रेश और अपनायत भरी आवाज़ सुनाई दी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। वो बहुत मोहब्बत से यूं पूछ रहा था जैसे सदियों का ताल्लुक हो। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे छोड़ें जी, डिस्टर्ब तो आप कर चुकी हैं अब। मानी खेजी से उसने हंसकर कहा, और बात अधूरी छोड़ दी। समीता का दिल कांप उठा। आप क्या कर रहे थे? उसने घबरा कर बेवकूफ़ी से पूछा। कुछ ज़रूरी स्क्रिप्ट देख रहा था। नई सेमाही में एक सीरियल का प्रोजेक्ट मिला है,
وہ دھیرے سے ہنس کر بتا رہا تھا۔ اسے شرمندگی سی ہوئی۔ اچھا اب اجازت، اس نے اتنے معصوم انداز میں پوچھا تھا کہ علیشا کا دل بھی ڈاواڈول سا ہو گیا۔ کیوں؟ کیوں بھئی اتنی جلدی؟ تو پھر کیا بات کروں؟ وہی معصوم دل کو دھڑکا دینے والا لہجہ۔ کرنے کو تو بہت سی باتیں ہیں، آپ اپنے بارے میں مجھے تفصیل سے بتائیں، کیا کرتی ہیں؟ کون سی جماعت میں پڑھتی ہیں؟ ویسے آپ اسکول گھر لینا؟ اس کا کہا بہت جاندار تھا۔ علیشا تو جیسے کھوسا گیا۔ جی نہیں، آپ کا اندازہ غلط ہے، میں سیکنڈ ایئر کا امتحان دے کر آج کل فارغ ہوں۔ نہیں نہیں، بے ساختہ علیشا نے انکار کیا۔ حد درجہ بے یقینی تھی لہجے میں۔ جی جی، وہ بھی اسی کے لہجے میں بولی۔ اوہ حیرت ہے، آپ تو بہت منی سی گڑیا سی ہیں۔ وہ واقعی بہت چھوٹی لگتی تھی، اپنی عمر سے بھی کم۔ اور پھر جب بہت دیر تک بات کرنے کے بعد اس نے فون بند کیا تو بے انتہا مسرور تھی۔ دن بدن وہ نکھرتی جا رہی تھی، شوخ و چنچل ہوا کی طرح اٹکیلیاں کرتی۔ اب تو اس نے روزانہ علیشا کو فون کرنا معمول سا بنا لیا تھا۔ وہ جتنا بھی مصروف ہوتا، شوٹنگ ہو رہی ہوتی یا سیٹ پر ہوتا، اس کا فون اٹینڈ کرنا ضروری تھا۔ کرن اس کی کیفیت سے آگاہ تھی اور بے حد تشویش میں مبتلا تھی کہ وہ کس راستے پر چل پڑی ہے۔ اس کی اکیلی ذات کا تو معاملہ نہ تھا، اس کی ذات سے تو دو خاندان وابستہ تھے، دونوں خاندانوں کے بیچ تعلقات کی ایک مضبوط کڑی تھی۔ وہ اس کے بھائی کی پسند محبت تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ یہ وقتی ابال ہے، جوش ہے، نو عمری کا، مگر معاملہ اتنا سیریس ہو جائے گا، بات اس نہج پر پہنچ جائے گی، یہ علم نہیں تھا۔ وہ اکثر اس سے ملنے بھی جاتی تھی اور ہر دفعہ کرن کو ہی اس کے ساتھ جانا پڑتا تھا۔ ایک تو وجہ دوستی، دوسری وہ کم عمر نہ سمجھ تھی۔ نگار خانوں کے ماحول کو کیا جانتی تھی؟ وہ خالہ زاد تھی، خاندان کی عزت تھی، کیسے اکیلے جانے دیتی؟ یہ اور بات کہ دونوں کو اکٹھا دیکھ کر علیشا کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑ جاتے تھے، مگر وہ بہت ضبط سے، حوصلے سے سب کچھ برداشت کر کے ساتھ چلی آئی تھی۔ یہاں کا کھلا ڈھلا ماحول، رومانوی ڈائیلاگ اسے سخت برے لگتے تھے۔ بہت سے اندیشے ناک کی طرح سر اٹھائے، اسے ڈسنے کو چاروں طرف سرسراتے اور وہ کپ کپا جاتی۔ کہاں تک سمجھاتی اور کس طرح سمجھاتی کہ وہ اب سمجھنے سمجھانے کی حدود سے نکل چکی تھی، اور سمیتا تو جیسے اسے پا کر سب کچھ بھول گئی تھی۔ وہ شخص باتیں بنانا جانتا تھا، اس کی باتوں نے تو دیوانہ کر دیا تھا۔ اس دن بھی وہ کتنے خوبصورت انداز میں اقرار کر رہا تھا جب اس نے پوچھا، علی آپ نے کل مجھے فون نہیں کیا؟ میں انتظار کرتی رہی۔ واقعی وہ فون نہ کرتا یا اسے نہ ملتا تو یوں لگتا جیسے صدیوں کے فاصلے پیدا ہو گئے ہوں۔ وہ بھٹکی پیاسی کونج کی طرح کرلاتی پھرتی تھی۔ ارے سمیتا جان، ہم اتنے فارغ بندے نہیں ہیں، بہت مصروف رہتا ہوں میں، سارا دن ٹی وی کی شوٹنگز اور ریکارڈنگز، اور رات کو سٹیج فلم کا کام۔ 24 گھنٹوں میں صرف 4 گھنٹے بمشکل اپنے لیے نکال پاتا ہوں، اور یہ میرا اپنا وقت ہوتا ہے جس میں تمہیں فون کرتا ہوں، اور مصروفیت میں سے وقت نکال کر بھی تمہیں اٹینڈ کرتا ہوں، کیونکہ تم سے ملے بغیر، تمہیں دیکھے بغیر میں رہ نہیں سکتا، جی نہیں سکتا، سکون نہیں پاتا۔ اس کے اقرار نے اسے شانت کر دیا تھا۔ وہ تو اس کی محبت میں پوری طرح غرق ہو گئی تھی۔ کتنی خوبصورت باتیں کرتا تھا وہ، کتنے خواب آگیں مدھر لمحات جگنوں کی طرح اس کے اطراف بکھیرے تھا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود وہ ابھی تک اس حد کو کراس نہیں کر سکی تھی جہاں سے واپسی کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ علیشا نے کتنی ہی بار اسے اپنے ڈراموں میں، فلموں میں کام کرنے کی آفر کی تھی، مگر وہ سختی سے انکار کر دیتی تھی۔ توبہ کریں علی، میرے خاندان والے بہت سخت ہیں، کبھی مجھے اجازت نہ دیں گے، کبھی بھی نہیں۔ اور اس کی نہ کو ہاں میں بدلنے کے لیے علیشا سب کچھ کرنے کو تیار تھا۔ وہ معصوم خوبصورت تتلی اس کی نئی فلم میں کام کر لیتی تو وہ دنوں میں کروڑ پتی بن سکتا تھا۔ ایسے ہی خوبصورت نوخیز چہروں کی تلاش رہتی تھی اسے، مگر وہ تھی کہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ اگرچہ اس کی محبت اور عشق میں تو وہ پوری طرح غرق ہو گئی تھی، اس کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار تھی، مگر گویا شکار خود پوری طرح چنگل میں پھنس گیا تھا، مگر ابھی ایک جھٹکے کی ضرورت تھی۔ سمیتا کرن کے سمجھانے کے باوجود آگے ہی بڑھتی جا رہی تھی، بلکہ اب تو وہ اکیلی بھی جانے لگی تھی، اور یہی خوف کرن کو زبان کھولنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ وہ اپنی بے عزتی اس سے کروا چکی تھی، کتنے بے رحم اور غیر مانوس لہجے میں اس نے جتایا تھا۔ مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو کرن، میں ہمیشہ تمہاری سخت سست باتیں صرف اس لیے برداشت کرتی ہوں کہ تم دوست ہو میری، مگر میں تمہیں یہ حق نہیں دوں گی کہ تم میری ذاتی زندگی میں مداخلت کرو، میری محبت، میری پسند پر اعتراض کرو۔ میں علیشا سے شادی کرنے والی ہوں، اور تم مجھے اخلاقیات، خاندانی وقار، عزت و بے عزتی سمجھا رہی ہو۔ بہت ہو گیا کرن بی بی۔ وہ اس کو کھری کھری سنا کر تمام دوستی، رشتے ناطے ٹھکرا کر چلی گئی تھی،
اور تب سے وہ ایک اذیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کے عزائم خاصے خطرناک تھے۔ علی شاہ نہ اس کا ہم عمر تھا اور نہ ہی مخلص تھا، پھر گھر والوں کے ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور وہ ضدی ہٹ درم، یقیناً کچھ نہ کچھ ہونے والا تھا۔ مگر اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی یہ بات انکل تک پہنچ گئی تھی، اور جب انہوں نے بلا کر اس سے پوچھا تو اس نے نہایت ہٹ درمی سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ علی شاہ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ انکل تو اس کے انداز گفتگو اور ہٹ درمی سے اور بھی غصے میں آ گئے۔ صاف صاف کہہ دیا کہ ایسا کسی صورت ممکن نہیں ہو سکتا۔ ان کے انکار پر وہ اور چراغپا ہو گئی تھی۔ بات دونوں گھرانوں میں پھیل گئی تھی۔ اسے ہر کوئی سمجھا رہا تھا، اسے تمام حقائق سے آگاہ کیا جا رہا تھا، مگر وہ تو جیسے کچھ بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ ایک ہی ضد تھی، رٹ لگا رکھی تھی۔ کھانا پینا نہ صرف اپنا بلکہ دوسروں کا بھی حرام کیا ہوا تھا۔ توڑ پھوڑ بھی جاری تھی۔ آج بھی ماما نے جب اسے اپنی ضد چھوڑنے کی بات کی تھی تو وہ پاگلوں کی طرح چیخ چلا اٹھی تھی۔ اور پھر شہیر آ گیا۔ اس نے اسے علی شاہ سے ملانے کا وعدہ کیا تھا۔ شہیر بھائی، آپ گئے تھے علی شاہ سے ملنے؟ کرن کو معلوم تھا کہ وہ آج کل سمیتا کے سلسلے میں کام کر رہا تھا۔ انکل سے بات کرنے سے پہلے اس نے خود علی شاہ سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر وہ آؤٹ ڈور شوٹنگ کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہاں موجود اس کے ایک واقف کار نے اسے علی شاہ کے بارے میں جو باتیں بتائی تھی وہ کچھ حوصلہ افزا نہ تھی، اور یہی پریشانی تھی۔ وہ لڑکی بغیر سوچے سمجھے بہت آگے نکل آئی تھی، اور اب نہ تو اسے دلائل اور تعویل سے سمجھایا جا سکتا تھا، نہ پیار محبت سے۔ کرن اسے تمام باتیں بتا چکی تھی، اور وہ ضبط کے کڑے پہرے خود پر لگائے اذیتوں کی شدت برداشت کر رہا تھا۔ وہ گڑیا جس پر ہمیشہ اپنا حق جتایا، جس سے بے اندازہ بے انتہا محبت کرتا تھا، خود اپنے ہاتھوں سے ہی اسے دوسروں کے حوالے کرنے کا ناگوار اور کٹھن فریضہ سونپا گیا تھا۔ کئی راتوں سے وہ سو نہیں سکا تھا، دل کو جیسے کوئی چیز اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی، کسی پل سکون چین نہیں تھا، اور علی شاہ کے متعلق ملنے والی معلومات نے تو رہی سہی کسر بھی پوری کر دی تھی۔ وہ خود کیسے اسے غیر محفوظ ہاتھوں میں سونپ دیتا۔ وہ تو اس سے علی شاہ کے کردار کے متعلق بات بھی کرنا چاہتا تھا، مگر کرن نے منع کر دیا کہ وہ اس کی بات کو غلط رنگ دے گی، اور وہ پہلے ہی اتنا دل برداشتہ تھا، مزید اسے اذیت ہوتی۔ آج کل وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کر رہی تھی۔ اس کے باوجود شہیر نے اپنی آخری کوشش کے طور پر اسے سمجھانے کا فیصلہ کر لیا، اور جب تمام باتیں اسے بتا کر اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے اس کی طرف دیکھا تو کانپ سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں بہت گہرا طنز چھپا ہوا تھا، ایک استہزائیہ مسکراہٹ لبوں کو چھو رہی تھی۔ وہ بولی تو اسے ریزہ ریزہ بکھیر گئی۔ تو یہ تھا تمہارا وعدہ شہیر زمان؟ میں نے علی شاہ مانگا تھا، وہ جیسا بھی ہے جو بھی ہے مجھے قبول ہے۔ تم اپنے اندر کی محرومی اور تشنگی نکالنے کا کوئی اور طریقہ سوچو۔ مجھے تمہاری حاسدانہ باتیں علی شاہ سے متنفر نہیں کر سکتی ہیں، اور نہ ہی میری محبت اتنی کمزور ہے۔ اسے اپنا آپ پاتال کی تہہ میں گرا محسوس ہوا۔ وہ واقعی بہت دور نکل چکی تھی۔ اسے اچھے برے، ہمدرد اور دوست دشمن کی پہچان بھی نہیں رہی تھی۔ بہت دیر تک ایک جامد خاموشی اس کے اطراف طاری رہی، پھر وہ بہت مضبوط لہجے میں اس کے قریب آ کر بولا، تم نے مجھے غلط سمجھا، بلکہ سبھی کو غلط سمجھ رہی ہو۔ آج جو باتیں تمہیں بری لگ رہی ہیں وہی کل تمہیں بہت یاد آئیں گی، یاد رکھنا۔ اور جہاں تک علی کا تعلق ہے، میرا وعدہ قائم و دائم ہے، نہ میں کمزور ہوں نہ وعدہ خلاف۔ بہت جلد تم جان لو گی۔ وہ ایک آخری نظر اس پر ڈال کر باہر نکل آیا، اور پھر اس نے اپنی سر توڑ کوشش کر ڈالی۔ انکل لقمان کو منانا آسان نہ تھا، صرف شہیر ہی کی ذات تھی جس نے سب کچھ اپنے سر لے کر اسے باعزت معتبر کر دیا تھا۔ علی شاہ کے نام کی انگوٹھی پہن کر وہ ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ پتہ نہیں اس بندے کو کس بات کی جلدی تھی۔ منگنی کے فوراً بعد ہی شادی کا تقاضا ہونے لگا تھا۔ وہ تھا بھی تو اکیلا، نہ ماں باپ نہ بہن بھائی۔ دور کی ایک عزیز رشتہ دار بہن تھی، وہی اس کی طرف سے آئی تھی، اور انہوں نے ہی تمام کام سنبھال رکھا تھا۔ امی ابو بے حد دل گرفتہ تھے، بیٹی کی ضد اور ہٹ درمی نے انہیں بہت نڈھال کر دیا تھا۔ اکلوتی اولاد کے بارے میں کیا کیا نہ سوچا تھا، اور پھر زمان صاحب اور مومنہ بیگم دونوں ہی ناراض تھے۔ عجیب سی بوجھل اجنبی فضا قائم تھی، دونوں گھرانوں میں جیسے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ بچے بھی پہلی سی بے تکلفی چھوڑ چکے تھے، اور سب سے زیادہ تو شہیر کی کیفیت دگرگوں تھی۔ اس کے دل کی دنیا بہت بری طرح اجڑی تھی، خود اپنے ہاتھوں سے غیر مناسب اور قطعی غیر محفوظ ہاتھوں میں سونپ دیا تھا۔ وہ کسی اچھی جگہ کا، اچھے بندے کا انتخاب کرتی تو دل ناداں کو سمجھا بھی لیتا، اس کی خوشی سے ہی کچھ طمانینت حاصل ہو جاتی، مگر وہ تو بہت خاردار راستوں پر چل نکلی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ علی شاہ جس کی محبت میں وہ خاندان، گھر اور اتنے پیارے والدین کو ناراض کر رہی تھی،
محض اسے پھنسانے کو شریف بنا ہوا تھا، ورنہ درون خانہ فلم ایکٹریسوں اور بدنام لڑکیوں کے ساتھ اس کی شب و روز گزرتے تھے۔ وہ ماہر تھا نئی نئی لڑکیوں کو متعارف کرانے کا۔ اس کی شہرت قطعی نیک نام نہ تھی۔ اب سمیتا کے لیے بھی جو وہ اتنا بے چین اور مجنوں بنا ہوا تھا، تو پتہ نہیں سچ تھا یا جھوٹ۔ خدا کرے تمہیں دنیا کی تمام خوشیاں نصیب ہوں، کبھی کوئی درد کوئی دکھ تمہارے قریب نہ آئے۔ اس نے خلوص سے دعا کی۔ وہ اب اس کے لیے دعا ہی کر سکتا تھا۔ لقمان صاحب نے اسے دنیا کی ہر چیز دی تھی، جی کھول کر جہیز دیا تھا، مگر اس کے ہر درمی کو دل سے نہ نکال سکے تھے۔ شادی والے روز انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ بھی نہیں پھیرا تھا، اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلے تھے۔ بارات بہت مختصر تھی۔ علی شاہ کے چند فلمی دوست اور ان کی طرف سے تو بالکل ہی کوئی اہتمام نہ تھا۔ دونوں بھائی دونوں بہنوں نے مل کر اسے رخصت کیا تھا۔ سارا کام شہیر نے سنبھال رکھا تھا، خود کو کڑے ضبط میں رکھ کر ہر کام میں آگے آگے تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے، ان کے خاندان پر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا۔ ایک بدنام پروفیشن کے بندے سے جس کی عمر بھی دگنی تھی، یہ رشتہ لوگوں کو شک میں مبتلا کر رہا تھا، مگر وہ سب ضبط سے برداشت کر رہے تھے۔ اور اس گڑیا کو جو سرخ لہنگے میں سجی سمری بے انتہا حسین لگ رہی تھی، اس کا یہ سجیلا روپ دیکھنے کی کتنی حسرت تھی۔ ارمان تھا اسے اسی روپ سمیت علی شاہ کے سنگ اس کی گاڑی میں بٹھا کر پلٹا تو ضبط کی تمام حدیں ٹوٹ گئیں۔ اپنے کمرے میں آ کر بری طرح بکھر بکھر کر وہ رو دیا تھا۔ درد تھا، اذیت تھی، جسم و جاں ہجر کی آگ میں جل رہے تھے۔ آنسوؤں کو سیلاب بھی اس کے من کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں سے ڈولی کی بجائے کسی کی میت اٹھائی گئی ہو۔ آمنہ بیگم بے ہوش تھی، سب گھر والے انہیں سنبھال رہے تھے۔ نہ کوئی خوشی نہ امنگ، بس ایک فرض تھا جسے اتار پھینکا گیا تھا۔ خواب ٹوٹ جاتے ہیں، بھیڑ میں زمانے کی ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں، دوست دار لہجوں میں سلوٹیں سی پڑتی ہیں، ایک ذرا سی رنجش سے، شک کی زرد ٹہنی پر پھول بدگمانی کے اس طرح سے کھلتے ہیں۔ زندگی سے پیارے بھی اجنبی سے لگتے ہیں، غیر بن کے ملتے ہیں۔ 2 دن بعد جب اس کا سمیتا سے سامنا ہوا تو اسے بے اختیار امجد اسلام امجد کی نظم یاد آ گئی۔ وہ بے انتہا خوش تھی، اترا رہی تھی، اٹھلا رہی تھی۔ اس کو اپنی خوشی کے آگے نہ ماں کا غم نظر آ رہا تھا، نہ باپ کا جھکا سر، اور نہ شہیر کی ویران آنکھوں میں انگنت پھیلے گلے شکوے۔ چلو شکر ہے یہ خوش تو ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ کرن، علی شاہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اتنی محبت، اتنی زیادہ کہ زمین اور آسمان کا فاصلہ بھی کم پڑ جائے۔ انہوں نے گفٹ میں مجھے اپنا بنگلہ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم تو اس وقت ہالی ووڈ کی اداکاراؤں سے بھی زیادہ خوبصورت اور معصوم ہو، اگر اسکرین پر آ جاؤ تو تہلکہ مچا دو۔ وہ جوش سے بتا رہی تھی اور کچھ دور بیٹھے شہیر کے دل و دماغ میں جیسے آندھیاں سے چلنے لگی۔ وہ جو سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، کرن نے بھی وہی سوال کر دیا۔ کیا مطلب ہے؟ تم اب فلموں میں کام کرو گی؟ حرجی کیا ہے؟ میرا شوہر ہر وقت میرے ساتھ ہوگا، سب لوگ ان کے واقف دیکھے والے ہیں، اور ویسے بھی یہ قبل از وقت بات ہے، ابھی میں کون سا سنجیدہ ہوں؟ اس نے بیزاری سے کہہ کر بات ختم کر دی، اور کرن طویل سانس لے کر رہ گئی۔ رضامند ہونے کے بعد سنجیدہ ہونے میں کون سی دیر لگتی ہے، اس نے دل میں سوچا۔ شام کو وہ واپس جا رہی تھی، شہیر اسے گھر چھوڑنے جا رہا تھا، کیونکہ علی شاہ نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ نہیں آ سکتا، وہ آؤٹ ڈور شوٹنگ کے لیے جا رہا ہے۔ وہ بہت خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا جب اس نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، شہیر، تم میرے ماما بابا کا خیال رکھنا، ماما بہت کمزور ہو گئی ہیں، خواہ میرے لیے پریشان رہتی ہیں، میں اتنی خوش اور مطمئن ہوں۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم جو کچھ کر چکی ہو تمہیں اس کا احساس نہیں، مگر پلیز آئندہ کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ ان کو تمہاری طرف سے مزید کوئی تکلیف پہنچے۔ میرے خدا، کیا کیا ہے میں نے؟ کون سا گناہ کیا ہے؟ شادی کی ہے گھر میں والدین کی موجودگی میں، بھاگی نہیں ہوں، کورٹ میرج نہیں کی، پھر کیوں تم لوگ مجھے ہر وقت یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے؟ علی شاہ سے شادی میرا جرم بن گیا ہے۔ کیوں؟ وہ غصے سے اس کی طرف پلٹی۔ شہیر نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا، کہنے کو بہت سی باتیں تھی، وہ اپنا جرم پوچھ رہی تھی، اب اسے کیا بتاتا کہ اس کے اس اقدام نے کتنے لوگوں کے دلوں میں گھاؤ ڈال دیے تھے۔ سچ تھا کہ راہ ملال کا نہیں خوں بہا، پھر وہ کیسے اس پر الزام لگاتا؟ بس ایک زخمی کاٹدار نگاہ ڈال کے چپ ہو رہا۔ اس کے گھر کے باہر گاڑی روک کر وہ بغور گھر کا جائزہ لینے لگا۔ بہت خوبصورت اور وسیع و عریض بنگلہ تھا۔ آؤ شہیر، اندر آؤ، اس نے اترتے ہوئے اسے دعوت دی۔ نہیں شکریہ، اس وقت جلدی ہے، تم مووی لا دو۔ ہاں میں لاتی ہوں، تم ٹھہرو، وہ اس سے کہہ کر اندر داخل ہو گئی۔
اس کے ولیمے میں ان کے یہاں سے صرف شہیر اور ابو نے ہی شرکت کی تھی، وہ بھی چوری چھپے۔ باقی سب لوگوں کو تو لقمان انکل نے سختی سے جانے سے منع کر دیا تھا، اور اب کرن نے اس کے منہ سے اتنی تعریفیں سننے کے بعد اور اخبارات میں چھپنے والی خبروں اور تصاویر دیکھنے کے بعد اس کی مووی دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ یہ لو، ویسے تم ہو بہت انا پرست، میرے گھر آتے ہوئے تمہارا احساس محرومی جاگ جائے گا کیا؟ وہ طنز کرنے اور نشتر لگانے میں اول روز سے ہی ماہر تھی۔ شہیر نے دانتوں کو سختی سے بھینچ کر خود کو کچھ بھی کہنے سے روک لیا، بس ایک نظر اسے دیکھ کر نہایت سرد اور طنزیہ لہجے میں کہا، جو چیز اپنی نہ رہے اس کے لیے میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی احساس اپنے دل میں نہیں رکھتا، یاد رکھنا۔ کہتے ہی وہ تیزی سے گاڑی نکال کر لے گیا۔ کرن نے اس سے کیسٹ لیتے ہی ویڈیو میں لگا دی اور وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اسے اس مصنوعی فلمی ماحول والی شادی دیکھنے کا کوئی شوق نہ تھا۔ کیا تھا اس کے ولیمے میں بڑے بڑے فلم سٹار، ٹی وی اداکار، ہدایت کار، کیمرہ مین، غرض پوری فلم انڈسٹری اور شوبز کی دنیا کا میلہ سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تو کھانا کھائے بغیر ہی وہاں سے چلے آئے تھے، محض اس کا مان، اس کا دل رکھنے کو تو گئے تھے وہ لوگ۔ لقمان انکل سے چوری چھپے۔ وقت ہر دکھ اور اذیت کی مرہم گری کرتا ہوا گزرتا چلا جاتا ہے۔ کرن سمن دونوں بہنوں نے خالہ کا اتنا دھیان رکھا کہ وہ وقتی صدمے کی کیفیت سے بہت حد تک سنبھل گئی تھیں۔ اکلوتی لاڈلی اولاد کی ہر درمی بھلا انسان کو کہاں سکون سے رہنے دیتی ہے۔ لقمان انکل بظاہر تو مضبوط اور لاپرواہ نظر آنے کی کوشش کرتے تھے، مگر در حقیقت اندر ہی اندر وہ بھی ڈھہ گئے تھے۔ وہ بات کے پکے تھے، ایک بار جو کہہ دیا وہ کر کے دکھایا۔ شادی والے دن کے بعد سے انہوں نے نہ ہی سمیتا سے خود ملنا پسند کیا تھا اور نہ ہی دوسروں کو ملنے دیا تھا۔ وہ کبھی کبھار ایک دو گھنٹوں کے لیے آ جاتی، ماں سے مل جاتی، لیکن وہ اس سے نہ ملتے تھے۔ آج کل اخبارات میں نئی نئی خبریں گردش کر رہی تھیں۔ علیشا اپنی نوجوان خوبصورت بیوی سمیتا علی کو اپنی نئی فلم میں ایک نئے ہیرو کے ساتھ لے رہے ہیں، اور ان دونوں کا ایک فوٹو سیشن بھی ہو چکا تھا۔ تصاویر دیکھ کر شہیر کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ نہایت بےہودہ لباس اور اتنے ہی فضول پوز دونوں نے بنا رکھے تھے۔ لگتا ہی نہ تھا کہ یہ سمیتا وہی ہے جسے کبھی بغیر دوپٹے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ملتی تھی۔ ان کا خاندان اگرچہ دولت مند تھا، ماڈرن تھے وہ لوگ، جدید تقاضوں کو سمجھتے بھی تھے اور جہاں ضرورت ہوتی اپنا بھی لیتے تھے، مگر بات شرافت، حیا اور خاندانی وقار کی آ جاتی ہے تو پھر بڑے سے بڑا دولت مند ماڈرن بھی وہی روایتی غیرت مند مرد بن جاتا ہے، اور خاندانی شرافت و وقار ہی تو تھا ان کے پاس۔ مخلوط تعلیمی اداروں میں پڑھا رہے تھے، ان کو آزادی حاصل تھی، مگر ان کی لڑکیاں کبھی ان کے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں بنے تھیں۔ اتنے باوقار طریقے سے وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی کہ والدین کے سر فخر سے بلند تھے، اور اب سمیتا جو کچھ کر رہی تھی وہ ان کی ساری شرافت اور وقار کی دھجیاں بکھیر رہا تھا۔ غصے کی ایک شدید لہر شہیر کے رگوں پہ میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ میگزین غصے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر اسی وقت باہر نکل آیا۔ اس کے بنگلے کے سامنے چند منٹ کا انتظار بھی کرا تھا۔ چوکیدار اس کا پیغام اندر دینے گیا۔ آ جائیں جی، بیگم صاحبہ آپ کو بلا رہی ہیں، اس نے واپس آ کر اطلاع دی۔ ارے شہیر، تم آج کیسے رستہ بھول پڑے؟ شکر ہے کسی کو میری یاد تو آئی، وہ اسے دیکھ کر خوشی سے بولی۔ شہیر خاموشی سے کھڑا اسے گھورتا رہا۔ بیٹھو نا، کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھو، اور سب لوگ کیسے ہیں؟ ماما بابا کیسے ہیں؟ اس کے لہجے میں ایک دم ہی اپنے والدین کے ذکر پر محرومی سے در آئی تھی۔ کیسا ہونا چاہیے انہیں؟ تمہاری حرکتوں نے جینے کے قابل کہاں چھوڑا ہے انہیں؟ وہ ایک دم ہی پھٹ پڑا۔ شہیر پلیز، تم میرے گھر آئے ہو اور میں اسی لیے تمہارا لحاظ کر رہی ہوں، اس نے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ ہوں، لحاظ مت کرو میرا لحاظ، جہاں ساری دنیا ہم پر تھو تھو کر رہی ہے وہاں تم بھی ذلیل کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو ذلت و رسوائی کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں اذیت تھی۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ مجھے پریشان کرنے؟ مجھے بے عزت کرنے؟ کیوں آئے ہو؟ وہ ہمیشہ کی جذباتی تھی، زیادہ قوت برداشت نہیں تھی اس میں۔ شہیر کی جلی کٹی باتوں پر سلگ اٹھی۔ صرف تم سے یہ کہنے کہ تم اپنا آپ اتنا نیچے مت گراؤ کہ ہر کوئی قدموں تلے روند کر چلا جائے۔ تم اگر ایک فلم ساز کی بیوی ہو تو ایک شریف خاندان کی بیٹی بھی ہو۔ اس دلدل میں پاؤں رکھنے سے پہلے سوچ لینا، تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے ایک ہاتھ بھی موجود نہیں ہوگا۔ تم آگ سے کھیل رہی ہو، خدا کے لیے سمجھ جاؤ، تم نے شادی اپنی پسند سے کر لی، اب گھر کی عزت بنو، شمع محفل مت بنو۔ اس کی نصیحت سن کر تو جیسے اس کے تلووں سے لگی سر پر بجھی۔ شٹ اپ شہیر، مزید ایک لفظ بھی مت کہنا، بہت برداشت کر لیا، میں اپنے شوہر کی اجازت اور اس کی مرضی سے جو چاہوں کروں، تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے اور طنز کرنے والے؟ میں اس سے بھی زیادہ آگے جاؤں گی۔
نہیں دیکھ سکتے ہو تو آنکھیں بند کر لو، نہیں سن سکتے ہو تو کانوں میں انگلیاں دے لو، اینڈ ناؤ گیٹ آؤٹ، وہ چلا کر بولی۔ شہیر نے ایک ترہم آمیز نگاہ اس پر ڈالی۔ ضبط اور قوت برداشت سے اس کے گلے کی رگیں بھی پھول گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے واپس مڑا اور ہمیشہ کے لیے وہاں سے نکل آیا، کبھی نہ آنے کے لیے۔ یہ آخری بار تھی، اس نے اپنا فرض پورا کر دیا، کسی ڈوبتے شخص کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ اب اس کا ہاتھ جھٹک دیا گیا تھا، اس کا کیا قصور؟ ضمیر تو کم از کم مطمئن تھا۔ ویسے بھی وہ سمجھنے سمجھانے کی حدود سے نکل چکی تھی۔ اس شخص نے بڑی خوبصورتی سے اسے ٹریپ کیا تھا۔ اسے رہ رہ کر اس کے جملے یاد آتے تو بدن میں انگارے سے جلنے لگتے۔ وہ صرف اس کی محبت ہی نہیں تھی، خالہ زاد چچا زاد بھی تھی، خاندانی رشتہ تعلق تھا، اور اس کے حوالے سے خاندان کے اوپر جو کیچڑ اچھالا جا رہا تھا، اس کے چھینٹے اس کی اپنی بہنوں کے دامن بھی داغدار کر سکتے تھے۔ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتی اور اسے بغیر کسی گناہ کے اس کے حوالے سے بے عزت ہونا قبول نہیں تھا۔ ارے شاہ جی مبارک ہو، لاکھ لاکھ مبارک، آپ کی نئی فلم نے تو تہلکہ مچا دیا ہے۔ کھڑکی توڑ 10واں ہفتہ جا رہا ہے۔ بیگم صاحبہ کی اداکاری اور خوبصورتی نے تو پوری انڈسٹری کو ہلا دیا ہے۔ صبح شام علی شاہ کو ایسے فقرے سننے کو مل رہے تھے، چاروں طرف اس کی فلم کی دھوم مچی ہوئی تھی، ریکارڈ توڑ بزنس لے رہی تھی، اور چند ہفتوں میں ہی وہ 4 نئی فلموں کے معاہدے کر چکا تھا۔ سمیتا کی ڈیمانڈ چاروں طرف سے ہو رہی تھی، مگر وہ خود ہی اسے ابھی زیادہ کاسٹ نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ سے زیادہ بڑھا کر معاوضے کا گراف اوپر لے جانا چاہتا تھا۔ سمیتا بھی تو اپنی کامیابی پر بے انتہا خوش تھی۔ اس کے انٹرویو اخبارات میں چھپ رہے تھے، ٹی وی پر آ رہے تھے، اسے ہر جگہ ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا۔ جہاں سے گزرتی تھی اس کے پیچھے لوگ دیوانہ وار دوڑتے تھے۔ پہلے وہ علی شاہ کے حوالے سے متعارف ہوتی تھی، اب تو اسے کسی تعارف کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اتنی دولت، شہرت اور چاہت ملی تھی کہ وہ خود کو آسمانوں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ کتنے ہی روز ہو گئے تھے اس نے علی شاہ سے تفصیل سے بیٹھ کر بات نہیں کی تھی، دونوں نے اکٹھے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ایک وقت وہ فارغ ہوتی تو علی شاہ کسی نہ کسی شوٹنگ میں گیا ہوتا، اور علی شاہ کی فراغت کے وقت وہ شوٹنگ میں مصروف ہوتی۔ جس محبت کی پیاس میں ڈوب کر اس نے شادی کی تھی، پل پل اس کے سنگ گزارنے کے جو خواب دیکھے تھے، وہ سب مصروفیات میں بکھیر کر رکھ دیے تھے۔ صبح اور شام کے وقت سورج اور چاند دیکھے مدت ہی ہو گئی تھی۔ اب تو رات رات بھر شوٹنگ اور دن بھر سونا ہوتا تھا۔ علی شاہ کے ہاتھ سونے کی چڑیا لگ گئی تھی۔ وہ اسے زیادہ سے زیادہ کیش کرانا چاہتا تھا، اور نئے ہیرو فراز کے ساتھ آج کل اس کی فلمیں بہت ہٹ ہو رہی تھیں، اور وہ دونوں ہر وقت ہر جگہ ساتھ ساتھ پائے جاتے تھے۔ اور ان کی اتنی قربت میل جول کو دیکھتے ہوئے بعض اخبارات میں یہ خبر بھی شائع ہوئی تھی کہ مشہور فلمی اداکارہ سمیتا اپنے بوڑھے شوہر سے چھٹکارا پا کر نئے ہیرو فراز سے شادی کر لے گی۔ شٹ، کیا بکواس ہے یہ اسکینڈل! یہ اخبار والے بغیر سوچے سمجھے جو دل میں آتا ہے چھاپ دیتے ہیں۔ سمیتا نے خبر پڑھ کر اخبار کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرش پر پھینک دیا۔ او ہو بھئی، اپنا ٹیمپر لوز کیوں کر رہی ہو؟ ایسی خبروں کی پرواہ نہیں کرتے، پڑھو اور بھول جاؤ۔ علی شاہ نے اسے ٹھنڈا کیا۔ آج بہت دنوں بعد وہ دونوں اتفاقیہ ہی گھر پر اکٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت بھی خاصے خوشگوار موڈ میں باتیں ہو رہی تھی، جب ایسے ہی اس نے اخبار اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا، اور پہلی خبر پر نظر پڑتے ہی وہ جھنجھلا گئی۔ بھول جاؤ، اتنا آسان نہیں ہوتا بھولنا۔ ایسی بکواس بغیر سوچے سمجھے لکھ دیتے ہیں، آپ تردید کیوں نہیں کرتے؟ اس نے غصے میں اس سے پوچھا۔ کمال کرتی ہو یار، یوں تائید اور تردید کا کام ہم کرنے لگے تو اپنا کام ٹھپ ہو جائے گا۔ ہزاروں کی تعداد میں اخبارات چھپتے ہیں، اور ہر روز ان خبروں کی تردید کریں گے ہم تو گئے کام سے۔ بہتر ہے کہ دھیان ہی نہ دو، تم اپنا کام کرو، انہیں اپنا کرنے دو۔ علی شاہ نے نہایت سہولت سے کہہ کر بات ختم کر دی، جبکہ اسے اس خبر سے حقیقتاً بہت غصہ چڑھا تھا۔ بیگم صاحبہ، فراز صاحب آئے ہیں، ملازم نے آ کر اطلاع دی تو اس نے ناگواری سے علی شاہ کو دیکھا۔ بہت عرصے بعد وہ یوں دوستانہ ماحول میں بیٹھے تھے۔ جاؤ کہہ دو میں سو رہی ہوں، اس نے صاف جواب دے دیا۔ اوہو، کیوں بھائی، مل لو نا۔ نہیں، اس وقت میرا موڈ نہیں، اور میں آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اتنے عرصے بعد تو ہمیں یوں اکٹھے بیٹھ کر چائے پینے کا موقع ملا ہے، اس نے پیار سے ٹھٹک کر کہا۔ علی شاہ ایک دم ہنس دیا۔ اس نے اسے ایسے چکر میں الجھا دیا تھا کہ بیچاری شادی سے پہلے کے سارے سپنے بھول گئی تھی۔ وہ تو کہتی تھی ایک پل بھی نظروں سے دور نہیں رہنے دوں گی، اور اب کیا سوچنے لگے ہو علی؟ ہاں کچھ نہیں، بس یوں ہی تمہاری پرانی باتیں یاد آ گئی تھیں۔ ہاں دیکھو نا، ان فلمی مصروفیات نے ہمیں ایک دوسرے سے کتنا دور کر دیا ہے۔ حالانکہ ہماری تو لو میرج ہے، اور میں نے پورے خاندان کی مخالفت منہ لے کر تمہیں اپنا جیون ساتھی بنایا تھا۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے کہ سب بکھیڑے چھوڑ چھاڑ کر تمہارے ساتھ دور کسی پرسکون جگہ پر جا کر رہوں، جہاں ہم دونوں ہوں، محبت پیار ہو، بس۔ وہ خیالوں میں کھو گئی تھی۔
अलीशा ने चौंक कर उसे देखा। अरे भाई, इतना अफसरदा होने की क्या जरूरत है? हम नई फिल्म की शूटिंग पेरिस में रख लेते हैं। अगले माह इकट्ठे चलेंगे, सैर भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। फिर वही फिल्मी काम। अगर मेला ही लेकर जाना है तो इतनी दूर क्या जाना? तन्हाई तो हमें फिर भी नहीं मिलेगी। अच्छा चलो, मूड फ्रेश करो। ऐसे उदास उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। जो ही फुर्सत मिली हम दोनों फॉरेन टूर पर जरूर जाएंगे। खुश? आज वो पुरानी जोन में पुराने लबो लहजे में बोल रहा था। उसे यूं बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। वो सोच रही थी कि वो रोजाना इतना वक्त निकालकर अली के साथ तन्हा बैठा करेगी, गपशप लगाएगी, वरना तो वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत फासले पर थे। और ये फासले मसरूफियत ने पैदा किए थे। सर, मैडम नीलम तशरीफ लाई हैं। मुलाजम ने आकर इतला दी तो अलीशा यूं चौंक कर उछला जैसे कोई बहुत बड़ी हस्ती तशरीफ लाई हो। फिल्मों में वैम्प का किरदार अदा करने वाली, इंतहाई बोल्ड और बाजार हुस्न से ताल्लुक रखने वाली नीलम के लिए अलीशा का यूं बेताब होना जरा अच्छा नहीं लगा। ओह बेवकूफ, तो बाहर क्यों खड़ा किया है उन्हें? अंदर बुलाओ फौरन। वो मुलाजिम को डांटने लगा। सर, वो कह रही हैं कि आपने उनके साथ जाना था। वो गाड़ी में बैठी हैं, आपको बुला रही हैं। ओहो, हाँ हाँ, हमने जाना था। ओके डियर, मैं आज जरा लेट आऊंगा। तुम मलक साहब की फिल्म की शूटिंग के लिए जल्दी चली जाना। उनका काम खत्म करो, फिर हम अपनी फिल्म का भी सोचे। वो जल्दी जल्दी कह रहा था। मगर अली, तुम नीलम के साथ कहाँ जा रहे हो? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ पड़ा है उस औरत से? उसने उसकी तमाम बातों को नजरअंदाज करके नहायत तंज से पूछा। वो कतई नहीं चाहती थी कि वो नीलम के साथ जाए। उसकी इस वक्त आमद सख्त नागवार गुजरी थी। कम ऑन यार, बेवकूफ जाहिल औरतों की तरह ताने मत दो। वो हमारी अगली फिल्म की साइड हीरोइन है। बहुत काम लेना है उससे। आज भी उसे शूटिंग शेड्यूल बताने जा रहा हूँ। तुम जल्दी से तैयार होकर पहुंच जाओ मलक साहब के यहाँ। वो कहकर बाहर निकल गया और वो खामोश बेबसी से उसे जाता देखती रही। उसने भी तो फराज को मना कर दिया था। नीलम का नाम सुनकर कैसे तड़प कर भागा है। अली उसे दफा नहीं कर सकता था। आज मुद्दतों बाद तो बैठे थे मिलजुल कर हम, और ये डाइन औरत, वो बुड़बुड़ाते हुए उसे दिल ही दिल में गालियां दे रही थी। आज पहली बार उसे शदीद गुस्सा आ रहा था अली पर, खुद पर, और उसका नतीजा ये निकला कि वो मलक साहब की अहम तरीन शूटिंग में भी न जा सकी। सर दर्द का बहाना करके कमरा लॉक करके लेट गई। उसे आज घर वाले शिद्दत से याद आ रहे थे। जब कभी खुद को समझाऊं तो मेरा नहीं, मुझ में कोई चीख उठता है, नहीं ऐसा नहीं। कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद। इस गली की दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं। सोचों में गुमसुम बैठा हुआ था जब किरण उसे पुकारती चली आई। शहीर भाई, ये अखबार वाला 2 दिन से नहीं आ रहा। मैंने अखबार वाले को मना कर दिया है कि अखबार न लाए। संजीदगी से जवाब आया। क्यों? वो हैरत से पूछने लगी। जो चीज बाइसे आजार हो उसे खत्म कर देना ही बेहतर होता है। उसकी बात का मफहूम समझकर किरण ने गहरी सांस ली। आप क्या समझते हैं, एक हमारे घर आने वाला अखबार बंद करवाकर आप तल्ख और नंगी हकीकत से आंखें बंद कर लेंगे? बाजारों में, दुकानों पर, सिनेमा घरों से बाहर उसके उरियां कद आदम पोस्टर, वो सब एक अखबार बंद करने से छुप सकेंगे दुनिया की निगाहों से? वो सच कह रही थी, मगर ये भी तो तल्ख हकीकत थी कि घर आने वाले अखबार जब बुजुर्गों के हाथों में जाते थे तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता था। आमना बेगम तो इतनी कमजोर दिल थी कि खबर पड़ते ही बेहोश हो जाती थी। अंकल खुद कई कई दिन मुस्तरिब और बेचैन रहते थे। हर रोज नित नई खबरें, स्कैंडल्स। इस लड़की ने इनके खानदान को यूं रुस्वा कर दिया था कि वो किसी के आगे सर उठाने के काबिल नहीं रहे थे। लोगों की तंजिया बातें, गहरे काटदार जुमले, तहकीर आमेज तरस खाने वाला लहजा। वो खानदान जिसकी शराफत और वकार मिसाली था, यूं बेवकत और पस्ती में जा गिरा था कि ऐसे वैसे लोग उठ के बात कह जाते और वो खून के घूंट पीते रह जाते। कई बार दिल चाहता इस लड़की का गला घोंट दें या खुद को खत्म कर लें। रोज रोज की जिल्लत से तो छुटकारा मिल जाए। और 2 दिन पहले वाली बात में तो अंदर दहकती शोलों को आसमान तक भड़का दिया था। शहीर ने अपने मीडिया मैनेजर सलमान खान को अपनी नई प्रोडक्ट को मुतारिफ करवाने के लिए अच्छा सा इश्तहार बनवाने को कहा था। और जब सलमान फाइनल बात करके उसे इजाजत लेने आया तो उसने इश्तहार के मुतालिक पूछा। हाँ भाई, इश्तहार बनाया है, किसको लिया है? सर, क्यामत है क्यामत। आप प्रोडक्ट की सेल की फिक्र ना करें, यूं आसमान पर पहुंच जाएगी दिनों में। हमारी प्रोडक्ट मशहूर व मरूफ नई अदाकारा समीता को भारी मुआवजे पर मैंने बमुश्किल आमादा किया है। एक बार ये इश्तहार टीवी पर चल गया तो समझे शान इंटरप्राइजेज सबसे बड़ा कारोबारी इदारा बन जाएगा। वो उसकी गैर होती हालत से बेखबर अपनी हाँक रहा था और उसके मुंह से समीता के मुतल्लिक ऐसे घटिया और बाजारी अल्फाज सुनकर आग दहक उठी थी। बस स्टॉप इट, कैंसिल कर दो इस प्रोजेक्ट को। वो हैरानी से अपने बॉस को देखने लगा। वो बहुत मुस्तरिब और उलझा हुआ लग रहा था। मगर सर, हमारा लाखों रुपया एडवांस। मैडम,
میں نے کہہ دیا نا کہ وہ نہیں، کوئی اور بک کر لو اور اب جاؤ۔ اس نے قطعی انداز میں کہہ کر بات ختم کر دی۔ سلمان باہر نکل گیا تو اس نے اپنے کھولتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر انتہائی زور سے دبایا۔ قدم قدم پر اذیت دیتی تھی، ہر ہر لمحہ اسے کاٹتی تھی، تیز دھار چھری کی طرح۔ اس کی باتیں، اس کا نام، اس کا چہرہ، کچھ بھی تو وہ مٹا نہیں سکتا تھا۔ اذیت اور تکلیف کا باعث تھا۔ اس کے متعلق جب بھی کوئی ایسی گفتگو کرتا، دل چاہتا اسے مٹا دے یا خود کو مٹا ڈالے۔ لوگ چن چن کر وار کرتے تھے اور وہ سہتے سہتے لہو لہان ہو چلا تھا۔ چھید چھید دل میں مزید کسی اور تیر لگنے کی گنجائش کہاں تھی، مگر ابھی تو بہت کچھ سہنا تھا۔ اس کے کاروباری حریف اور پرانے دشمن امتیاز عالم نے ایک بہت بڑی بزنس پارٹی دی تھی۔ شہر کے تمام بڑے تاجر اور صنعت کار اس میں مدعو تھے۔ اس کا بھی بلاوا آیا تھا۔ وہ جانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر ابو کے اصرار پر وہ بجھے دل سے آ گیا تھا۔ پارل کانٹیننٹل میں نہایت شاندار اہتمام تھا۔ سبھی لوگ کھانے سے فراغت ہونے کے بعد خوش گپیوں میں مصروف، بزنس کے اتار چڑھاؤ، اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ رجحان، افراط زر اور روپے کی ویلیو کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ٹولیوں کی شکل میں ہر کوئی اپنے دوست اور اپنی اپنی بزنس پارٹیوں کے ساتھ براجمان تھے۔ وہ بھی 60 ٹریڈرز کے مالک سعد علی سے مصروف گفتگو تھا۔ جب امتیاز عالم نے مائک سنبھال کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا: معزز خواتین و حضرات، پلیز توجہ فرمائیں۔ میں آپ سب لوگوں کا، اپنے کاروباری دوستوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں تشریف لا کر میری دعوت قبول کر کے مجھے عزت بخشی۔ ہم اس ملک کی اکانومی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں نے حسب توفیق اپنے دوستوں کی ضیافت طبع کے لیے ایک چھوٹا سا ہلا گلا کا پروگرام ترتیب دیا ہے۔ کاروبار اور اس کی الجھنوں اور حساب کتاب کے چکروں نے ہمارے دلوں اور ذہنوں کو پسماردہ سا کر دیا ہے۔ میں نے دلوں کو گرمانے، دماغوں کو جگانے کے لیے بہت کوشش کی کہ مشہور فلم ایکٹریس سمیتا خانم کو ڈانس کے لیے بلاؤں، مگر فلمی مصروفیات کی وجہ سے وقت نہیں تھا، اگرچہ میں اس کی بڑی سے بڑی ڈیمانڈ بھی پوری کرنے کو تیار تھا۔ مگر خیر، ویسے دوستو، مجھے جب معلوم ہوا کہ وہ ہمارے کاروباری دوست مسٹر شہیر زمان کی کزن ہیں تو بڑا افسوس ہوا۔ ان کی سفارش کروا لیتی تو شاید آج یہاں اس محفل کا رنگ ہی اور ہوتا۔ بہرحال میں نے ان کی جگہ میڈم نیلم اور ان کے ساتھی اداکارہ کو بلایا ہے، تو حاضرین استقبال کیجیے میڈم نیلم۔ وہ اپنی بات کر کے زور زور سے تالیاں بجاتا اپنی سیٹ کی طرف آ رہا تھا۔ سعد نے سختی سے شہیر کے ٹھنڈے یک ہاتھوں کو جکڑ رکھا تھا۔ امتیاز عالم نے پارٹی میں بلا کر جیسے سرعام اس کی عزت نیلام کی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ امتیاز عالم کا گلا گھونٹ دے، اس کی آنکھوں میں جیسے لہو اتر آیا تھا۔ اس کا طنزیہ، تحقیرآمیز رویہ، لب و لہجہ اور اس پر مستزاد سارے پنڈال کی اس کی طرف اٹھی نظریں، ان نظروں میں کیا نہیں تھا؟ اگر زمین پھٹ جاتی وہ اس میں سما جاتا تو اس بے عزتی سے لاکھ درجے بہتر تھا۔ اس کا چہرہ پسینے میں تر تھا، یوں لگا جیسے دل کو کوئی بری طرح چاقو کی نوک سے ادھیڑ رہا ہے۔ سعد اس کی زرد رنگت اور بگڑتی حالت کے پیش نظر فوراً اسے وہاں سے اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈال کر ہسپتال پہنچا۔ اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، مگر بروقت طبی امداد ملنے سے حالت بگڑنے سے بچ گئی تھی۔ پورا گھر منٹوں میں اس کے گرد جمع ہو گیا تھا۔ زمان صاحب تو جیسے زندہ ہی دفن ہو گئے تھے، برسوں کے بوڑھے لگ رہے تھے۔ پل بھر میں وہ دو خاندانوں کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ اس کے تو کانٹا بھی چبھ جاتا تو سارا خاندان تڑپ اٹھتا تھا۔ اسے ہارٹ اٹیک کیسے ہو گیا؟ سعد نے جب ساری بات زمان صاحب کو بتائی تو وہ بھی غصے اور دیوانگی سے کام کر رہ گئے۔ بیٹے کی حالت کے پیش نظر انہوں نے بمشکل ضبط کیا تھا، ورنہ وہ اسی وقت جا کر امتیاز عالم سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لیتے، اور اب بھی انتقام کی آگ انہیں پل پل جلا رہی تھی۔ وہ بے بس تھے، لاچار تھے، مجبور تھے۔ ان کی اپنی بیٹی نے انہیں اس گھٹیا مقام تک لا پھینکا تھا۔ کسی کا کیا دوش؟ مخالف دشمن تو ایسے پوائنٹس تلاش کرتے رہتے تھے جہاں انہیں نیچا دکھایا جا سکے۔ اس کے اس اقدام نے نہ صرف خاندان کی عزت و شرافت کا جنازہ نکال دیا تھا، بلکہ ان کا کاروبار بھی بری طرح ڈاؤن ہوا تھا۔ لقمان صاحب تو جیسے گھر کے ہو کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے تو گھر سے نکلنا، ملنا جلنا ہی بند کر دیا تھا، اور ان کی ذمہ داری بھی شہیر کو ہی سنبھالنا پڑ رہی تھی۔ ان کی تو بیٹیوں کرن اور سمن کا مستقبل بھی تاریک ہو گیا تھا۔ ان کے لیے آنے والا ہر رشتہ ایک تانا بن گیا تھا۔ سمیتا کے حوالے سے انہیں ایسی ایسی شرمناک اور کربناک باتیں سننے کو ملتی تھی کہ وہ اب کسی بھی عورت کے سامنے آنے سے انکار کر دیتی تھی۔ آنے والی خواتین کی چھلنی چھلنی کر دینے والی باتیں بہت ضبط سے برداشت کرتی تھی۔ بڑے دھڑلے سے وہ ان کے منہ پر کہہ جاتی تھی: توبہ توبہ، ایسا خاندان، ہم شریف بہو بیٹیوں والے ہیں، فلمی اداکارہ کی بہنوں سے رشتہ داری کر کے گھر کو بازار تو نہیں بنانا۔ اب شریف لوگ تو آنے سے رہے یہاں، بہن کو کہو اپنے جیسا کوئی امیر بڈھا ڈھونڈ لے۔ توبہ توبہ، بہن اب تو سنا ہے مجرا بھی کرتی ہے وہ۔ اللہ ایسی بے حیا لڑکی کو تو دفن کر دیتے۔ ایسی لڑکی کے والدین کیسے زندہ ہیں؟ میری بیٹی ہوتی
تو کب کی اسے مار کر خود بھی مر گئی ہوتی عزت سے، اور وہ اپنے ہی گھر میں اپنے لیے باتیں کرنے والی ان عورتوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ انہیں تو جواب دینا بھی محال تھا کہ واپسی میں بد زبان، بے حیا، بدلحاظ بہن جیسی کے الفاظ سننے کو ملنے تھے۔ اگر کرن اور شہیر کا بلند حوصلہ اور ہمت نہ ہوتی تو وہ کب کے سب ہمت ہار چکے ہوتے۔ شہیر نے ہی دونوں بزرگ حضرات کو سنبھال رکھا تھا، کاروباری خطرات سے بچا رکھا تھا۔ اب وہی زخمی دل پر گہرا گھاؤ لیے بستر پر تھا۔ بھائی، آپ اتنے کمزور تو نہ تھے، پھر یہ سب کیسے ہوا؟ اتنا بلند حوصلہ، اتنا چٹان سا صبر، کیسے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا؟ کرن نے پیار سے بھائی کے ہاتھ تھام کر گلوگیر آواز میں پوچھا۔ زخم بہت کاری تھا کرن، بہت کاری۔ مجھے اس لڑکی نے ادھیڑ دیا ہے۔ میرا صبر، حوصلہ، ہمت سب ریت کی طرح ہوا میں اڑ گیا ہے۔ میں کیسے اس دل کو سنبھالوں؟ کیسے خود کو سمیٹوں؟ کیسے پتھر بنوں؟ مجھے نفرت ہے اس سے۔ میں یوں سلگ سلگ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یا اسے مار دوں گا یا خود مر جاؤں گا۔ وہ بے انتہا غصے میں تھا۔ نہیں بھائی، نہیں، کچھ بھی کرنے سے پہلے، کوئی بھی بات سوچنے سے پہلے ہماری طرف، ابو اور انکل کی طرف دیکھ لیں۔ ہم آپ کے دم سے باہمت ہیں، ورنہ ریت کی دیواروں کو گرتے پل نہیں لگے گا، اور ایک شخص کے جرم کی سزا میں پورا خاندان غرق ہو جائے گا۔ پلیز، میری التجا ہے، میری درخواست ہے کہ خود کو جلد از جلد سنبھالیں، ہمت کریں ہماری خاطر۔ وہ رو رہی تھی۔ شہیر نے بے بسی سے اپنی دونوں آنکھوں کو سختی سے بند کر لیا۔ یہ آنسو دل پر گر رہے تھے۔ اس کے اندر تو خود سمندر تھا بھرا ہوا۔ وہ مرد تھا، کھل کر رو بھی نہیں سکتا تھا، اگرچہ دل چاہتا تھا دھاڑے مار مار کر روئے کہ دل کا سارا غبار باہر نکل جائے۔ کرن کی التجائیں، ابو اور انکل کی بگڑتی حالت، اپنی امی اور خالہ کی بگڑتی کیفیت، یہ سارے اسباب اتنے مضبوط تھے کہ اسے خود کو سنبھالنا پڑا۔ کئی دن تک تو وہ گھر پر ریسٹ کرتا رہا۔ گھر بہت مشکل سے آخری کار اجازت لے کر وہ گھر سے دفتر چلا آیا۔ دفتر میں بہت سے کام جمع تھے۔ سارا دن وہ مصروف رہا۔ شام کو واپسی پر خود بخود اس کی گاڑی کا رخ اس کے بنگلے کی طرف ہو گیا۔ اتنے دنوں کا لاوا تھا جس نے جسم و جاں میں آتش فشاں سا اٹھا رکھا تھا، باوجود خود کو سمجھانے کے وہ اس کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ ارے شہیر ذہ نصیب، آؤ، آج اتنی مدت بعد کیسے میں یاد آ گئی۔ وہ شاید ابھی ابھی اسٹوڈیو سے آئی تھی۔ سلیو لیس بلاؤز اور جینز کی پینٹ میں اس کا عریاں بدن نمایاں تھا۔ اور سب لوگ کیسے ہیں؟ وہ سامنے والے صوفے پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی بیٹھ گئی۔ زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر تم نے رہنے دیا۔ بہت گہری طنز کی کاٹ تھی اس کے لہجے میں۔ پھر وہی جلی کٹی باتیں۔ شہیر، پلیز، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، کوئی اور بات کرو۔ بہت کوشش کرتے ہیں کہ تمہاری طرف دھیان نہ دیں، تمہاری بات نہ کریں، مگر یہ دنیا والے ہمیں جینے نہیں دیتے۔ تم ہمارے لیے بدنامی کا وہ گندا داغ ہو جسے سارے خاندان کی برسوں کی شرافت بھی نہیں دھو سکتی۔ وہ رشتہ ناسور ہو جسے جسم سے کاٹ کر پھینکنے کے باوجود اس کا گندا مادہ باقی جسم میں سرایت کر گیا ہے، نہ جینے دیتا نہ مرنے۔ شہیر، شٹ اپ، وہ غصے سے کھول گئی۔ یو ٹو شٹ اپ، میری باتیں کان کھول کر سن لو۔ تم نے بے حیائی کا جو راستہ چنا ہے وہ تمہارے لیے تو تباہی ہے ہی، ہمارے لیے بھی بربادی بن گیا ہے۔ تمہارا نام ہمارے خاندان کی لڑکیوں کے لیے بھی تانا بن گیا ہے۔ ان کے رشتے محض تمہاری وجہ سے مسترد ہوتے ہیں۔ وہ بے گناہ معصوم تمہاری وجہ سے ساری عمر باپ کی دہلیز پر بیٹھی رہیں گی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ہمیں ذلت اٹھانی پڑے، مگر تم نے کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا۔ شہیر، وہ اتنا کڑوا سچ برداشت نہ کر سکی، چلا اٹھی۔ چلاؤ مت، سچ کڑوا ہوتا ہے مگر برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی، تمہاری تمام حماقتوں کے باوجود تمہیں معصوم سمجھتا رہا، مگر جب کسی لڑکی کا نام غیر مردوں کی زبان پر گالی بن جائے تو وہ قابل نفرین ہو جاتی ہیں۔ مجھے نفرت ہے تم سے، تم نے ہم سب کو برباد کر ڈالا۔ محبت کی شادی نہیں کی علی شاہ سے، تم نے بیچا ہے خود کو، اور علی شاہ اس سودے میں خوب کما رہا ہے۔ تم ہار گئی ہو سب کچھ۔ وہ پتھر کی طرح ساکت و جامد اس کی باتیں سن رہی تھی۔ بہت دیر بعد چاروں طرف پھیلے سناٹے کا زور ٹوٹا۔ وہ جا چکا تھا، اور آج اس نے جو کچھ اسے بتایا تھا اس نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ اس نے پسند سے شادی کر لی تھی، اس کا حق تھا۔ اب جو کر رہی ہے شوہر کی رضا اور فرض تھا، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس کا خاندان ہے، نیک نامی ہے، شرافت و وقار ہے، اس کی بہنیں ہیں۔ اس کے اس اقدام سے ان پر کیا بیتے گی؟ وہ کیا کہہ گیا تھا؟ وہ ہار گئی ہے سب کچھ، مگر کیسے، کس طرح؟ ہاں، وہ ہار گئی تھی، اپنوں سے بچھڑ کر، ان کی محبتوں اور شفقت کو کھو کر، خاندان سے کٹ کر۔ فلمی دنیا میں آ کر اس نے کیا پایا تھا؟ علی شاہ سے شادی کر کے کیا حاصل ہوا؟ وہ محبت، وہ عشق، وہ جنون کیا ہوا؟ اس کے پاس اتنے ڈھیر سارے سوالوں میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں تھا۔
اور ان سوالوں کا جواب حاصل کرنا اس کے لیے مشکل سے ہی ناممکن نہیں تھا۔ وہ اسے برملا تانا دے گیا تھا کہ وہ ہار گئی ہے، اور اب اسے یہ دیکھنا تھا کہ آیا وہ ہار گئی ہے یا کیا اس کا کہنا سچ ہے۔ کیا حق تھا میرا اس پر جو میں اسے یوں کھری کھری سنا آیا؟ کس برتے کس اعتماد پر میں جا کر اسے ڈانٹ آیا؟ بہت کڑوی کسیلی باتیں کی تھیں اس نے، اور اب جذبات ٹھنڈے ہونے پر وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اب اپنے شوہر کے گھر میں ہے اور اسی کی مرضی سے سب کر رہی ہے، ان کی نہ تو ذمہ داری ہے اور نہ اب اس پر کوئی حق۔ مگر اس طرح کہہ دینے سے بھی تو خون کے تعلق نہیں ٹوٹتے۔ وہ اسے قطع طلب کر چکے تھے، اس کو جائیداد سے آگ کر دیا تھا، ملتے ملاتے نہیں تھے۔ اس کے باوجود وہ تعلق، وہ نام کا ناتا جڑا ہوا تھا۔ سیاہی سے لکھے الفاظ تو نہیں تھے جنہیں مٹایا اور دوبارہ لکھا جا سکتا ہے۔ یہ تو گہرا خونی تعلق، رشتہ تھا، اور یہی وہ خاص تعلق، وہ جذبہ تھا جس نے آج اسے اس کے روبرو کھڑا کر دیا تھا۔ بہت دنوں کی اذیت تھی، گھٹنتی آگ تھی، جسے آج راہ ملی تو وہ اپنا تمام غصہ اس پر اتار آیا، اور اب نہ جانے کیوں ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو ہر تعلق سے انکاری تھی۔ بڑا حوصلہ تھا، ہمت تھی اس کی جو یوں خود کو سمیٹے رکھتا تھا۔ یہ تو ظرف کی بات ہے کہ کوئی سمیٹے رکھتا ہے کس طرح کہ جتنے دکھ ملتے ہیں اتنے دامن کشادہ نہیں ہوتے، جو خود پہ جھیل چکے ہوں کرب ٹوٹے ہوئے دل کا، وہ کسی کا دل دکھانے پہ آمادہ نہیں ہوتے۔ اسے غلط اور صحیح راستے کے متعلق بتانا دل دکھانا نہیں تھا، اس کی نیت صاف تھی۔ وہ اسے اور اپنے خاندان کو بچانا چاہتا تھا، سو آج آخری بار بھی کوشش کر کے دیکھ لی تھی۔ وہ اتنا خاموش اداس تھا کہ سبھی نے اس کی کیفیت نوٹ کی۔ جب سے طبیعت خراب ہوئی تھی اس کا بہت دھیان رکھتے تھے گھر والے، اسے گھر کی پریشانی سے الگ تلگ کر رکھا تھا۔ ہر بری اور افسوسناک خبر چھپائی جاتی تھی تاکہ وہ دل پر اثر نہ لے لے، حالانکہ وہ معصوم بھولے لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ دل نے اتنے گھاؤ کھائے تھے، اتنی تکلیفیں برداشت کی تھی، اب تو اس پتھر پر کوئی بڑا حادثہ بھی شاید اثر نہ کرے گا۔ اس نے اپنی پوری توجہ کام اور گھر پر لگا دی تھی، خود کو دوبارہ سے سمیٹ کر ایک نئے عزم کے ساتھ وہ میدان عمل میں اترا تھا، اور اسے یوں مطمئن اور کام میں مصروف دیکھ کر سبھی خوش تھے۔ صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی جینا چاہیے، اس نے یہ قول دل سے یاد کر لیا تھا۔ بیماری بیماری بیماری، کب ہوگی یہ تمہاری بیماری ختم؟ لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے، 4 فلموں کی نمائش میں دیر ہو چکی ہے، اور تم کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ تاکہ جلد ٹھیک ہو جاؤ۔ علی شاہ آج بلاخر تنگ آ کر اسے ڈانٹنے لگا تھا۔ وہ خاموشی سے چپ چاپ آنکھیں موندے لیٹی رہی، بے تاثر بحث انداز میں، جیسے یہ جواب متوقع نہ ہو۔ اسے کیا بیماری تھی؟ کوئی نہیں، بظاہر تو کوئی نہیں۔ جسمانی یا ظاہری کمزوری نہ تھی، اس نے تو خود اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا تھا، اور ذہنی تھکاوٹ اور ہر وقت کی سوچ نے ہی اسے بیمار کر ڈالا تھا۔ وہ شاید جلدی میں تھا، اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے روک لیا۔ علی پلیز کچھ دیر تو میرے پاس بیٹھے، ایک ہفتہ میں صرف پل دو پل کے لیے آ کر مجھے پوچھا ہے آپ نے۔ او ہو بھئی، بچوں جیسی باتیں کرتے ہو۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ نئی فلم کا صرف تمہاری وجہ سے سارا شیڈیول اپ سیٹ ہو گیا ہے۔ دن رات کام ہے، تم خود تو بیمار ہو، میں بھی تمہاری پٹی سے لگ کر بیٹھ جاؤں، کیا بنے گا ہمارا؟ بھیک مانگیں گے۔ وہ الٹا اس پر برس پڑا، اور اس نے بے چارگی سے اسے شکوہ کنار نظروں سے دیکھا۔ میں جان بوجھ کر بیمار ہوئی ہوں کیا؟ تم سارا الزام مجھے دے رہے ہو؟ اب سے پہلے دن رات میں نے بھی تمہارے ساتھ ہی کمایا ہے، محنت کی ہے، جانتا ہوں۔ اپنی کمائی اپنے اوپر ہی لگاتی ہو۔ یہ میک اپ، نتنے ملبوسات، زیورات، عیاشی ایسے ہی نہیں ہوتی۔ ہم کام نہ کریں تو دوسرے دن فٹ پاتھ پر بھیک مانگتے نظر آئیں۔ وہ خواہ مخواہ طیش میں آ گیا، اور اس کے جانے کے بعد وہ غصے اور بے بسی سے خود سے الجھتی رہی۔ جب تک وہ مشین بنی کام کرتی رہی، علی شاہ خوش رہا۔ اب صرف 8 دنوں میں ہی لاکھوں کا نقصان ہو گیا تھا۔ اس کا موڈ، لب و لہجہ، حتیٰ کہ وہ خود بھی بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ میں اب کسی فلم میں کام نہیں کروں گی، دیکھتی ہوں علی شاہ کی محبت اگر یوں ہے تو یوں ہی صحیح۔ وہ بھی تو ضدی اور ہٹ درم تھی، ایک بات پر ڈٹ جاتی تو اسے منانا بہت مشکل تھا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ بیماری نے تمہیں پاگل کر دیا ہے شاید۔ علی شاہ تو اس کی بات سن کر ہتھے سے اکھڑ گیا۔ پاگل کہو یا عقل مند، مگر میں تمہارے معاہدے ختم کر رہی ہوں، اور تم بھی اپنی نئی فلم کے لیے کوئی اور ہیروئن رکھ لو تاکہ تمہارا نقصان نہ ہو۔ او ہو بھئی، ناراضگی کی کیا بات ہے؟ اور نقصان کا کیا ہے؟ تم سے زیادہ عزیز مجھے پیسے نہیں ہیں، اور یہ ہماری اپنی فلم ہے۔ وہ اسے یوں لا تعلق اور اٹل لہجے میں انکار کرتے دیکھ کر ایک دم ہی نرم پڑ گیا۔ نہیں، میں اب فلم میں کام نہیں کروں گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ وہ بدستور مضبوط لہجے میں بولی۔ تو پھر کیا کرو گی؟ خاصا طنزیہ انداز تھا اس کا۔ میں گھر پر تمہارا انتظار کروں گی، گھر سنبھالوں گی، بچے۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ 3-4 سال گزر جانے کے باوجود وہ ابھی تک ماں نہیں بنی تھی، اور یہ علی شاہ کی پلاننگ تھی۔
کہ بچے کی ماں کو لوگ بصورت فلمی ہیروئن قبول نہیں کرتے، ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ اولاد کے لیے تو عمر پڑی ہے، مگر نام اور کچھ کمانے کے لیے یہی عمر ہوتی ہے۔ نو عمری اور خوبصورتی سے زیادہ فائدہ اٹھا لینا ہی عقل مندی ہے۔ اور وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی تھی، یوں 4 سال کے طویل عرصے میں شب و روز مصروفیات میں گم ہو کر اسے اس طرف کا دھیان ہی نہیں آیا۔ بہت دفعہ فلموں میں بچوں کی ماں بنی تھی، مگر اس نے جیسے اپنے اس اہم کردار کو وقتی طور پر نظر انداز کر دیا تھا یا بھول گئی تھی۔ مگر اب تنہائی اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر احساس ہوا تھا کہ ان 4 سالوں میں جہاں اتنے نقصان اٹھائے ہیں، وہاں سب سے بڑا نقصان تو خود اپنی ذات کا ہوا تھا۔ اس کے پاس تو کوئی مضبوط اثاثہ، کوئی سہارا، تعلق کی کوئی کڑی تھی بھی نہیں کہ علیشا سے بات کرتے وقت خود کو مضبوط سمجھتی ہوں۔ گھر اور گھرداری، واہ خوب! ایک تو یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے میڈم سمیتا خانم، دوسرے مجھے سوشل اور کام کرنے والی بیوی کی ضرورت ہے، نوکرانی کی نہیں۔ یہ آیا گیری تو میں ماہانہ معاوضے پر کسی بھی عورت سے کروا سکتا ہوں۔ اس نے طنز سے کہا، علی تم بہت بدل گئے ہو، بہت زیادہ۔ یہ شاید میں ہی تمہارے اصل روپ کو پہچان نہیں سکی تھی۔ وہ تمہاری محبتیں، تمہارے دعوے، وعدے وعید سب کیا ہوئے؟ تم نے مجھے دل کی ملکہ، اپنے گھر کی رانی بنانا تھا، مجھے تو تم نے شوبز کی ملکہ بنا دیا۔ دل تو تمہارا اب بھی خوبصورت ہیروئنوں کے لیے خالی ہے، کرائے کے گھر کی طرح تم ہر کسی کو بہت جلد مکین بنا لیتے ہو۔ اس نے شکستگی سے اعتراف کیا، غلط فہمی ہے تمہاری، مجھے اب بھی تم سے محبت ہے۔ اور یہ نئی نئی خبریں، سکینڈلز تو تم اچھی طرح جانتی ہو، ہمارے پیشے میں ذرا سی بات کو بے حقیقت، بے مقصد بات کو بھی کس طرح غلط رنگ دے کر بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے ہر وقت کا واسطہ ہے، کام ہے، پھر کیسے بے رخی اختیار کی جا سکتی ہے، کیسے دامن جھٹکا جا سکتا ہے۔ وہ محض اسے بہلا رہا تھا، ورنہ اس وادی پرخار میں 4 سال گزارنے کے بعد وہ اچھی طرح یہاں کی چالیں سمجھ گئی تھی۔ اچھا چلو تم آرام کرو، شام کو ڈاکٹر سے اچھی طرح چیک اپ کروانا، کل بات ہوگی۔ وہ اس کے قریب دھرے کاغذات چیک کر کے اسے تسلی دے کر چلا گیا تھا۔ اسے بہتری کی زیادہ امید تو نہیں تھی، مگر علیشا کے دھیمے پر محبت لہجے پر خوشگمان ہو گئی تھی۔ ایک بات اس نے طے کر لی تھی کہ فلم میں اب مزید کام نہیں کرنا، خواہ کچھ ہو جائے۔ اس کے اس فیصلے سے علیشا بہت ناراض تھا، اس کی بہت ڈیمانڈ تھی اور اب وہ اپنی زیر تکمیل فلموں میں کام ختم کروا رہی تھی۔ اس کی ریٹائرمنٹ کی خبر ابھی تک علیشا نے آؤٹ نہیں ہونے دی تھی۔ وہ مسلسل اسے سمجھانے اور رام کرنے میں لگا ہوا تھا، مگر اس نے تو ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی، پیار، محبت، ڈانٹ ڈپٹ کچھ بھی کارگر ثابت نہیں ہوا تھا۔ بلاخر اس نے تھک کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ قطعی لاپرواہ، اسے مکمل نظر انداز کر کے وہ تنہائی کی مار مارنا چاہتا تھا۔ نئی فلم میں اس نے میڈم نیلم کو ہیروئن لے لیا تھا اور دونوں دن رات ساتھ تھے۔ اخبارات ان کے سکینڈل کو خوب اچھال رہے تھے اور اس کے متعلق کون سا کم باتیں ہو رہی تھیں۔ وہ بھی تو اتنی مشہور ہیروئن تھی، ابھی تو عروج کا دور شروع ہوا تھا اور وہ فلم انڈسٹری چھوڑ کر گھر میں قید ہو گئی تھی۔ عجیب عجیب طرح کے اعتراضات، وجوہات بیان کی جا رہی تھی۔ ہیلو سنیتا جی، میں عمر بول رہا ہوں، روزنامہ وقت سے، مجھے آپ کا انٹرویو لینا ہے، پلیز ٹائم دیں۔ وہ تنگ آ گئی تھی انکار کرتے کرتے، دیکھیں میں بیمار ہوں اور میں ابھی کوئی انٹرویو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، البتہ یہ وعدہ رہا جب بھی دوں گی آپ کو ہی اپنا انٹرویو دوں گی۔ وہ نہایت آرام سے سمجھاتی، چلے انٹرویو بعد میں کر لیں گے، یہ بتائیں آپ نے انڈسٹری عروج میں کیوں چھوڑ دی؟ وہ بھی رپورٹر تھا، کہاں جان اتنی آسانی سے چھوڑ دیتا؟ اپنی بیماری کی وجہ سے۔ کیا بیماری ہے آپ کو؟ پتہ نہیں، یہ تو ڈاکٹرز ہی جانتے ہوں گے۔ آپ نے چیک اپ نہیں کروایا؟ کروایا ہے، وہ بڑے مزے سے اسے جواب دے رہی تھی۔ تو کیا رزلٹ نکلا؟ پتہ نہیں، میں نے رزلٹ لیا نہیں ابھی۔ کس ڈاکٹر کو دکھا رہی ہیں؟ اس نے بے ساختہ کہا لگایا۔ کیوں، آپ نے رپورٹس لینی ہیں؟ اس کے طنز پر وہ بات بدل گیا۔ اچھا، یہ جو آپ کے شوہر علی شاہ اور میڈم نیلم کے آج کل سکینڈل کے بارے میں کہا جا رہا ہے، سچ ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی خیال نہیں، اس کا مطلب ہے یہ بات سچ ہے کہ آپ دونوں کے درمیان شدید کشیدگی پیدا ہو گئی ہے اور علی شاہ نے نئی فلم میں میڈم نیلم کو لے لیا ہے۔ واقعی یہ اخبار والے تو بال کی کھال اتارنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ علی سے پوچھیں، وہ بہتر جواب دیں گے۔ اچھا، ایک آخری سوال۔ بس جی، میں تھک گئی ہوں، بہت باتیں ہو گئی ہیں، اب اجازت، خدا حافظ۔ اس نے کچھ بھی سنے اور کہے بغیر فون بند کر دیا۔ اف توبہ، یہ اخبار والے! اس نے تھک کر سر تھام لیا، اسی لیے وہ ان سے بچتی تھی۔ یہ بات تو اب پورے عالم میں پھیل گئی تھی کہ وہ دونوں الگ الگ زندگی گزار رہے ہیں اور اسے بھی کسی تردید، تائید کی ضرورت نہ تھی۔ وہ تو خود اذیتی، خود ترسی میں مبتلا تھی۔ اپنے آپ کا جائزہ لینا اور نتیجہ حسب حال نہ ہو تو انسان کے اندر ایسی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، کیسی اذیت جسم و جاں کو کاٹتی ہے، یہ تو وہی آج کل جانتی تھی۔ جب بھی آئینہ دیکھتی تھی
تو یہ نظم یاد آ جاتی تھی: اگر تم آئینہ دیکھو تو اپنے آپ سے نظریں چرا لینا، کہ اکثر بے وفا لوگوں کو جب وہ آئینہ دیکھیں تو آنکھیں چور لگتی ہیں۔ محبت اس نے علیشا سے ہی کی تھی، پھر کیا وجہ تھی کہ وہ درد اور اذیت جو بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپاتا ہے ابھی تک محسوس نہیں ہوا تھا؟ علیشا نزدیک تھا تو اہمیت کا احساس نہیں تھا، دور ہوا تو جیسے تنہائی سے گلا ہو گیا، مگر اس شخص کی یاد یوں نہیں آئی جیسے ہجر کی آگ میں کسی عاشق کا تن من سلگتا ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص جسے اس سے محبت کا دعویٰ تھا اور اس نے نفرت بے دردی سے اسے ٹھکرا دیا، وہ یوں اکثر یاد آتا تھا، اس کی یاد یوں چٹکیاں لیتی تھی، اس کی باتیں، اس کے دعوے، اس کی نصیحتیں یوں بغیر بتائے بن دستک دھڑلے سے آ کر اسے ڈسٹرب کرتی تھی کہ لاکھ چاہنے کے باوجود ان اذیتوں سے چھٹکارا نہیں پا سکی تھی۔ سب کچھ تھا، سکون نہیں تھا، دل کا چین نہیں تھا، کسے ڈھونڈتا، دل کیا چاہتا تھا؟ من بارہا راتوں کو اکیلے اس نے خود سے پوچھا، دوپہر کو بھری دھوپ میں اپنا آپ جلایا، اذیت دی، مگر اس کیفیت کو کوئی نام نہ دے سکی۔ ہاں، اس اذیت میں ایک نام ٹیس کی طرح دل کو تڑپاتا تھا: شہیر۔ وہ مخلص چاہنے والا بندہ، اور اس نے اسے ٹھکرا کر علیشا کی محبت کو پختہ جانا۔ شاید وہ اظہار چاہتی تھی اور شہیر نے اظہار نہیں کیا تھا۔ علیشا نے اس کی تمام محرومیوں اور ٹین ایج جذبات کو بڑی چالاکی سے سمجھا تھا اور استعمال کیا تھا، اسے یوں اپنا عادی بنایا تھا کہ وہ اس سے جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور یہی جنون دیوانگی تھی کہ وہ خاندان، ماں باپ، محبت سب ٹکرا کر چلی آئی تھی۔ ہمیشہ سے جنون پسند اور انتہا پسند تھی، ضدی، اور اس کی ضد جہاں اکثر اسے پریشان کرتی تھی، وہاں اسے زندگی کے سب سے بڑے فیصلے میں بھی بری طرح مات دے دی تھی۔ اس کے بابا بزنس مین تھے، اکثر کاروباری دوروں پر باہر رہتے تھے، اور یوں وہ بابا کی محبت کی تشنگی ہمیشہ دوسرے مردوں میں تلاش کرتی رہی۔ تایا ابو بھی بابا کے ساتھ ہی جاتے تھے، اسے باپ کی شفقت کی چاہ نے ایجڈ مردوں کی طرف متوجہ کیا تھا، اور یہی وہ محرک تھا جس کی بنا پر وہ علیشا کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ بہت محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو توجہ سے سنتا، اس کے مسائل حل کرتا، بے تکلفانہ وہ اسے لاڈ اٹھواتی، اور اس طرح تشنا ناتمام آرزوؤں کی تکمیل ہوتی تھی۔ اور اب اسی اتنے پیارے بندے کی نفرت اور تنہائی کا عذاب سہ رہی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم ہو میری کروڑوں کی رقم ڈبونے کی ذمہ دار۔ علیشا چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ نئی فلم بالکل ڈبہ ثابت ہوئی تھی، ایک ہفتہ بھی نہیں چلی، اس نے بہت رقم لگائی تھی، عین وقت پر سمیتا نے انکار کر دیا۔ نیلم نے اگرچہ بہت کوشش کی تھی، مگر وہ سائیڈ ہیروئن تھی، مرکزی کردار میں وہ فلاپ ثابت ہوتی، اور اب تمام تر ذمہ داری اس پر ڈال کر وہ خوب غصہ نکال رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ میری تمام رقم جو دوسری فلموں میں لگی ہے وہ بھی ڈوب جائے گی، فنانسر وارننگ دے رہے ہیں کہ سمیتا کی فلم کے علاوہ کوئی فلم نہیں خریدنی، اور تم پتہ نہیں کیا سوچے بیٹھی ہو۔ کچھ نہیں، بس میں فلموں میں اب کام نہیں کروں گی، اس نے قطعی انکار کر دیا۔ جب اس دلدل سے نکل آئی تو دوبارہ قدم رکھنا ہرگز گوارا نہ تھا۔ تم کام کرو گی، ضرور کرو گی، بہت ہو چکا، بہت نخرے سہ لیے میں نے، اب دیکھتا ہوں تم کیسے انکار کرتی ہو۔ اس نے نہایت غصے سے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر سختی سے اکھیڑ ڈالا۔ اذیت سے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے بے حد حیرانی اور دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ شخص کیسے آہستہ آہستہ اپنی کینچلی اتار کر اپنے بھیانک روپ دکھا رہا تھا۔ اسے پھوٹ پھوٹ کر رونا آیا۔ آج تو لگتا تھا سارا درد آنکھوں کے راستے بہہ جائے گا۔ کوئی نہیں تھا ایسا مہربان جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ آنسو بہا سکتی۔ سارے مہربان سہارے تو وہ خود جھٹک چکی تھی۔ آپ سنبھل جائے گا ٹھوکر کھانے پر، دل کو میں سمجھاؤں میری کیا اوقات، مانگے سے گر ملے قتیل محبت بھی، ایک طرح سے ہوتی ہے وہ بھی خیرات۔ اس نے کتاب بند کر کے سر بیڈ کی پشت سے لگا لیا۔ آج مدتوں بعد سلمان نے اس کی میز پر فلمی اخبار رکھا تھا، اور اس میں سمیتا کی تصویر اور ہیڈ لائن نے اسے چونکا دیا۔ وہ تو اتنا عرصہ اس کو بھلائے مکمل نظر انداز کیے کام میں مگن تھا۔ اسے اس کے حالات کا کیا علم؟ بات اس حد تک بگڑ چکی تھی کہ علی اور سمیتا علیحدہ گھروں میں رہتے تھے، دونوں کے تعلقات انتہائی کشیدہ تھے، اور بات علیحدگی تک پہنچ گئی تھی۔ دکھ اور صدمے کی گہری کیفیت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ سارے درد جنہیں اس نے اپنے اندر بمشکل دبا رکھا تھا پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ سمیتا کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اس نے بھی کمپرومائز کر لیا تھا۔ چلو خوش اور مطمئن تو ہے، مگر وہ بدنصیب تو بہاروں کے دن بھی دیکھ نہ پائی تھی، اور خزاں اس کی زندگی میں در آئی تھی۔ اب اسے اس حالت میں درماندگی کے سفر میں سمیٹنے کو دل ہمکنے لگا تھا، تو یقین اور اعتبار کی دولت پاس نہیں تھی۔
वो किस बरते पर जाकर उससे कुछ कहता। वो तो मुद्दतों पहले उनसे ताल्लुक तोड़ चुकी थी। उसकी बदनामी से शदीद मुतनफ़्फ़र दिल उसके दर्द पर बोझल था। वाह रे मोहब्बत! दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो एकदम ख्यालों की दुनिया से निकल आया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हो रहा है? किरण उसकी वाहद राजदार और घर का बाखबर तरीन फर्द थी। वो समीता से बहुत मोहब्बत करती थी, इसीलिए उसके मुतल्लिक तमाम मालूमात उसे होती थी। आओ बैठो किरण, उसने खिसक कर करीब जगह बनाई। ठोकर तो वो खा चुकी है शहीर भाई, अपने दोस्त के घर रह रही है। अलीशा का घर भी छोड़ दिया है। अलीशा उसके पीछे बुरी तरह पड़ा हुआ है। जिंदगी अजीरन बना रखी है उसकी। उसने फिल्मी दुनिया छोड़ दी है। वो दोबारा उसे फिल्मों की तरफ माइल करना चाहता है। क्या तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? वो बुरी तरह चौंका। मेरी दोस्त उसकी भी दोस्त है। उससे उसके पल पल की खबर मिलती रहती है। तो हम क्या कर सकते हैं? उसने लाताल्लुकी से कहा। बहुत कुछ अगर चाहें तो। उसने मानी खेजी से कहा। नहीं किरण, बहुत हो चुका। हमारा उसके साथ अब कोई ताल्लुक नहीं और ना ही वो किसी ताल्लुक को मानती है। उसकी ज़ाती ज़िंदगी में हमें दखल अंदाजी का हक हासिल नहीं। क्यों हासिल नहीं? वो हमारे ख़ानदान से है, हमारी कज़न है। और वो कुछ आगे और मत बोलना। शहीर ने उसकी बात काट दी। प्लीज़, इस वक्त इस मुसीबत में, इब्तला की घड़ी में हम पीछे नहीं रह सकते। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब उसे नेकी से बुराई की तरफ ज़बरदस्ती माइल किया जा रहा है। तो हम तमाशा देखते रहें? नहीं, ये हरगिज़ नहीं। ये तुम्हारा अपना नज़रिया है। नहीं, आपको भी मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। उसने ज़ोर दिया। मैं क्या कर सकता हूँ? उसने बिलाकर हथियार डाल दिए। बहुत कुछ कर सकते हैं। आप मेरे साथ चलें, उससे मिल लेते हैं। बचकाना बातें मत करो, मैं यूं उसके पास नहीं जाऊंगा। उसने सख्ती से इनकार कर दिया। किरण ने परेशानी से उसे देखा। भाई, वो मैंने उससे पूछा था। वो कह रही थी कि शहीर से कहना मेरी तमाम गलतियां मुआफ़ कर दे, मुझे इस मुसीबत में बेयारो मददगार न छोड़े। वो अब भी आपको याद करती है भाई। किरण के लहजे में जो तासुर था उसने उसके दिल को तड़पा दिया। उससे बिछड़े तो एक ज़माना बीता, लेकिन इस बात से तकलीफ मुझे होती है। कर गई जिसके लिए तर्क ताल्लुक मुझसे, पा लिया उसको तो अब मेरे लिए रोती है। मुझे यकीन नहीं आता किरण, मेरे दिल को इत्मीनान क्यों नहीं मिल रहा? तुम क्या कह रही हो? मेरा दिल नफी कर रहा है। आ जाएगा एतबार भी। तवील मुद्दत तक आपने उसकी लाताल्लुकी बेवफाई देखी है, अब देखेंगे कि वो सरतापा बदल गई है। वो उसकी बात के जवाब में खामोश रहा। मैं चलती हूँ, आप प्लीज़ सोचिएगा ज़रूर इस बात के मुतल्लिक। वो चली गई और वो बेहद उलझा हुआ बेचैनी से टहलने लगा। किरण की बातों ने नए सिरे से सारे जख्म हरे कर दिए थे। सोच सोच कर उसके सर में दर्द होने लगा। ये लड़की हमेशा अजियत ही देती आई थी। दस्तरस में थी तो बेवफाई के चरखे लगाती थी, लाताल्लुकी और नफरत से दिल को तड़पाती थी। अब दूर थी, खुद मुसीबत में थी और ये भी उसके लिए कम तकलीफ देना था। उसकी खुशी को मुकद्दम समझकर ही उसने खुद को समझाया था, बहलाया था। अब वो फिर पलटकर उसकी तरफ आना चाहती थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। अम्मी अब्बू ने भी उसकी परेशानी महसूस की थी। सबने पूछा मगर वो टाल गया। किरण उसकी कैफियत देख रही थी मगर न जाने क्यों खामोश थी। शायद वो किसी बड़े और अचानक रद्दअमल की तवक्को उससे कर रही थी। उल्लू की पट्टी, कमीनी औरत, मुझे बर्बाद कर डाला और खुद यहाँ छुप कर बैठ गई हो। तुम क्या समझती हो इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैंने तो तुमसे ना सिर्फ फिल्म में काम करवाना है, बल्कि अपना सारा नुकसान भी तुमसे पूरा करूंगा। एक मुजरे के 50,000 मिलते हैं। तुम्हें सरे बाजार ना नचवाया तो नाम नहीं। वो गुस्से में बिल्कुल शैतान लग रहा था। इतने दिनों की तगदो के बाद बिलाखिर उसे ढूंढ ही लिया था। वो छुप कर अपने घर से यहाँ सहेली के घर आई थी, मगर यहाँ भी वो आ गया था, शदीद खौफजदा, थर थर कांपती हुई। समीता को यूं लगा जैसे आखिर वक्त आ गया हो। बहुत भागी थी वो, मगर अब जाए पनाह कहीं न थी। उसकी सहेली दिन में अपने ऑफिस में होती थी, इस वक्त तनहा उसके रहमो करम पर थी। चल चल मेरे साथ, तुझे इतने ऐश दिए, आराम दिया, मगर तू नहीं समझी। अब देखना मैं कैसे काम निकलवाता हूँ। वो उसे बाजू से खींचता हुआ बाहर ले जाने लगा। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मज़ाहमत कर रही थी, मगर इतनी ताकत नहीं थी कि उससे खुद को आज़ाद करवा लेती। परेशानियों, अजियतों और पशेमानियों ने उसे बहुत कमज़ोर और खोखला कर दिया था। वो उसे गाड़ी में बिठाकर खुद दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट पर आया तो वह फुर्ती से दरवाज़ा खोलकर उसके पलटने से पहले ही भागकर दरवाज़ा खोलकर भाग उठी। उससे गलती ये हुई कि वो लॉक न लगा सका। पल भर को उसकी समझ में नहीं आया क्या करे। फिर वो तेजी से गाड़ी में बैठकर उसके पीछे लपका। वो अंधाधुंध भाग रही थी और अगले ही लम्हे वो किसी गाड़ी से टकरा गई
اور زوردار دھماکے کے ساتھ وہ اڑتی ہوئی سڑک کے پار جا گری۔ بہت دیر بعد یا شاید دنوں بعد اس نے آنکھ کھولی تھی اور نظر جس چہرے پر سب سے پہلے پڑی وہ بری طرح تڑپ اٹھی۔ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی جب شہیر نے نرمی سے اس کے کندھوں پر دباؤ ڈال کر اسے دوبارہ لٹا دیا۔ شہیر، میں کہاں ہوں اور تم؟ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں میں شہیر، تمہارے قریب ہوں، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اب خطرے سے باہر ہو، اس نے نرمی سے مسکرا کر تسلی دی۔ مگر سب لوگ کہاں ہیں؟ ابھی مجھے اور کرن کے سوا کسی کو تمہاری یہاں موجودگی اور ہمارے ملنے کا علم نہیں ہے۔ شہیر، علیشا، وہ اس کے ذہن میں خیال آتے ہی وہ ایک دم شدید خوفزدہ نظر آنے لگی تھی۔ فکر مت کرو، اس کا بھی علاج ہو جائے گا، تم ٹھیک تو ہو جاؤ۔ میں بہت بری ہوں، میں نے سب کو تنگ کیا، تمہیں تکلیف دی، میں معافی چاہتی ہوں شہیر، مجھے معاف۔ بس اب خاموش ہو جاؤ، کوئی غلط بات نہیں کرنا اور آرام سے سو جاؤ، ورنہ سر میں تکلیف دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ اس نے اسے مزید بولنے سے روک دیا اور ساتھ ڈانٹ بھی دیا۔ وہ چپ ہو کر ایک ٹک معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہیر کا دل پھڑپڑا سا گیا۔ نظریں چراتے ہوئے وہ یکدم سٹینڈ کی طرف پلٹ کر دوائیوں کی شیشیاں ترتیب دینے لگا۔ خبردار شہیر، وہ کسی اور کی ہے، ابھی تم اس پر اپنی محبت بھری نگاہ نہیں ڈال سکتے۔ اس کے دل نے سختی سے سرزنش کی۔ سنو شہیر، اس کا پکارنا دل پر قیامت ڈھا گیا۔ بولو، وہ اس کی آواز پر پلٹا۔ شہیر، میں علیشا سے علیحدگی چاہتی ہوں۔ وہ چند ساتھ بغور سے دیکھتا رہا، خاصی شرمندہ اور اذیت میں مبتلا تھی۔ وہ یہ سب کہتے ہوئے، تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو پھر اس ٹاپک پر بات ہوگی، ابھی نہیں۔ وہ ڈاکٹر کے آنے پر خاموش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد اسے نیند کا انجیکشن لگا دیا تھا اور اب وہ سو رہی تھی۔ جب کرن آئی تو وہ بغور اسے سویا ہوا دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر بہت اذیت تھی، جدائی اور ہجر کا دکھ لہریں لے رہا تھا۔ وہ مل چکی تھی، مگر اس کا حصول ابھی بھی بہت مشکل تھا۔ اپنے اور اس کے والدین کو منانا اور دوبارہ اسے خاندان کے فرد کی حیثیت اور مقام دلانا آسان نہ تھا، جبکہ گھر والے اسے مرا ہوا سمجھتے تھے، قطع تعلق کر چکے تھے، اسے جائیداد سے آگ کر دیا تھا انکل نے، اور اب کسی طور بھی وہ راضی نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ پہاڑ جتنا مرحلہ تھا اور صرف یہ دونوں کیسے سب کچھ ہینڈل کریں گے، یہی مسئلہ اب بھی درپیش تھا۔ دونوں سوچوں میں گم تھے۔ شہیر بھائی، آپ جم گے نہ تو سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی، مگر کرن، انکل کو منانا بہت مشکل ہے، آپ چاہیں گے تو یہ بھی ممکن ہو جائے گا۔ وہ بے نام بے حیثیت تو یوں ہی اکیلے زرد پتے کی طرح ڈولتی رہے گی۔ اس کے نام کے ساتھ سے علیشا کا نام مٹا دیں، آپ کا نام ہی اس کے اور متعلقہ لوگوں کے لیے سب سے بڑی ضمانت ہوگا۔ کرن نے اسے راہ دکھائی۔ یہ بھی تو مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ وہ چلا کر ٹہلنے لگا۔ کیوں مشکل ہے؟ محبت کرنے والے اتنے کچے تو نہیں ہوتے۔ محبوب کی ہر برائی سمیت اسے قبول کرنا ہی تو محبت ہے۔ آزمائش ہی تو محبت کی کسوٹی ہے، معیار ہے۔ وہ بہت شرمندہ ہے۔ شرمندگی ان طویل 4 سالوں کی اذیتوں، تکلیفوں اور لمحہ لمحہ مارنے والی موت کا مداوع ہے جو مجھے اس لڑکی نے عطا کیا۔ وہ اس کی طویل تقریر کے جواب میں چیخ اٹھا۔ ہاں، محبت کرنے والے کسی صلہ اور انعام کی توقع کریں تو وہ لالچی اور خود غرض ہوتے ہیں۔ صبح کا بھولا ساری کوتاہیوں کو مان کر شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ معاف کرنا عظیم ترین صفت الہی ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموش رہا، اور کرن بھی خاموشی سے تھک کر سوئی ہوئی سمیتا کو دیکھنے لگی۔ ابھی نہ جانے کتنے دریا پار کرنے تھے، اور سب سے زیادہ تو علیشا کا خوف تھا۔ وہ غنڈہ اور بدماش تھا، قانونی حق رکھتا تھا، سب سے پہلے تو اسی کا توڑ کرنا تھا۔ وکیل کے پاس چلیں؟ اس نے گہری نیند سوئی سمیتا کو دیکھ کر کرن سے پوچھا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، پہلا کام یہی کرنا ہوگا۔ وہ دونوں اپنے کاروباری وکیل مسٹر راشد سے مل کر تقریباً گھنٹہ بھر اس کیس کو ڈسکس کرتے رہے۔ تمام کاغذات وغیرہ بھی مکمل کر لیے تھے۔ وکیل صاحب علیحدگی کے لیے علیشا کو سمیتا کی طرف سے نوٹس بھجوا رہے تھے، اب جواب کا انتظار تھا۔ سمیتا ہسپتال سے شہر کی کمپنی کے فلیٹ میں شفٹ ہو گئی تھی۔ کمپنی کے باہر سے آنے والے وزٹرز کے لیے چھوٹا سا فلیٹ بنوایا گیا تھا تاکہ ہوٹل کا چکر نہ کرنا پڑے، اور سستا بھی تھا۔ اسی فلیٹ میں وہ اب رہائش پذیر تھی۔ روزانہ وہ دونوں اس سے ملنے جاتے تھے، صرف علیشا ہی کی طرف سے دیر تھی۔ کبھی اس کا وکیل نہ آتا، کبھی وہ خود نہ ہوتا۔ اس سلسلے میں ایک بات خراب تھی، اخباروں میں اس کی طلاق کی کہانیاں اور تصویریں اتنی اہمیت سے شائع کی جا رہی تھی کہ جیسے وہ لیڈی ڈیانا ہو۔ سر، 6 ماہ ہو چکے ہیں، اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ وہ مسٹر راشد سے آج فائنل بات کرنے آیا تھا۔ ٹال مٹول سے بہت وقت ضائع ہو چکا تھا۔ علیشا نے صلح کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا، مگر سمیتا کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ ضمانت دے، اسے فلموں میں کام کرنے پر مجبور نہیں کرے گا، اور یہ ضمانت بہت مضبوط قانونی ہونی چاہیے۔ علیشا یہ بات کیسے مان سکتا تھا؟ اسے تو لاکھوں کا نقصان ہوا تھا۔
سب دوست احباب مشکل وقت میں چھوڑ گئے تھے۔ نیلم بھی آج کل اسے نظر انداز کر کے ایک دوسرے پروڈیوسر کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھی۔ وہ اپنا نقصان پورا کرنا چاہتا تھا اور سمیتا کی تو اب بھی عوام میں مقبولیت اور شہرت تھی، بلکہ اب تو وہ اور بھی خبروں میں ان تھی۔ پھر کیسے وہ ہاتھ کاٹ کر پھینک دیتا اپنے، خالی اسے لے کر اس کا اچار تو نہیں ڈالنا تھا۔ کون سا محبت تھی اس سے کہ اس کا وجود اور نام ہی معتبر سمجھا جاتا۔ اس کی تو شہرت کو کیش کروانا تھا اسے۔ فکر مت کرے شہیر صاحب، ہمارا کیس بہت مضبوط ہے اور اسی پیشی پر انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اس نے صدقے دل سے کہا۔ فیصلے کے بعد والی صورتحال زیادہ خطرناک تھی۔ اسے وہ ہمیشہ کے لیے تو علیحدہ فلیٹ میں نہیں رکھ سکتا تھا اور گھر لے جانے کے لیے سب کو راضی کرنا تھا، اور اسے اسی وقت سے خوف آ رہا تھا۔ آنٹی، اگر سمیتا واپس آ جائے تو آپ اسے معاف کر دیں گی؟ وہ کئی دنوں سے گھر والوں کو ذہنی طور پر اس کے حوالے سے کسی نہ کسی بہانے سے تیار کر رہا تھا۔ ایک بار گھر سے نکلنے والی لڑکی دوبارہ کہاں واپس آتی ہے بیٹا؟ وہ جہاں رہے خوش رہے۔ بے حد دکھی اور آزردہ ہو کر وہ بولی۔ آنٹی فرض کرے وہ آ جائے تو؟ اس نے زور دے کر کہا۔ تم اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو؟ کچھ دنوں سے کرن بھی ایسی ہی باتیں کر رہی ہے۔ انہوں نے الجھ کر ایسے لہجے میں پوچھا کہ وہ شرمندہ سا ہو گیا، اس لیے کہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ آگے بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ کیا کہوں بیٹا، میری تو اپنی یہی خواہش تھی، مگر اس نے اپنی ضد کے آگے سب کو ہرا دیا۔ وہ بے حد دل گرفتہ ہو کر بولی۔ چلے چھوڑیں، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ یہ عمر ہی ایسی لاؤبالی ہی ضدی ہوتی ہے، بعد میں اپنے فیصلوں کا احساس ہوتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تم بہت اچھے ہو میرے بچے، مگر تمہاری اچھائی کی بھی اس نے قدر نہ کی۔ بہت ناقدری ناشکری لڑکی تھی وہ اب اس کی باتیں کرتی تھی تو کرتی ہی چلی جاتی تھی۔ آخر کو اولاد تھی، اکلوتی عزیز ترین بیٹی۔ وقت نے یاد کو کم نہیں کیا تھا اور بھڑکا دیا تھا۔ لقمان صاحب کے خوف سے وہ برملا اس کی یاد کا اظہار تو نہیں کر سکتی تھی، مگر دل ہی دل میں اس کی جدائی کا دکھ بہت گہرا گھاؤ کی طرح موجود تھا۔ پل پل اس کی یاد میں تڑپتے گزرتا تھا۔ اب شہیر اور کرن مل کر برسوں پرانی محبت کو پھر سے جگا رہے تھے، احساس دلا رہے تھے، تو وہ بھی کھل کر اس کے متعلق باتیں کرتی تھی، اور شہیر کو دیکھ کر تو وہ دن رات آہیں بڑھتی تھی کہ ایسا اچھا نیک گھر کا لڑکا تھا جو سمیتا نے نادانی سے کھو دیا تھا۔ اس کے مقدمے کا فیصلہ ہو گیا تھا، وہ اب آزاد تھی، اور اس کی گھر واپسی سے پہلے وہ سب کو باخبر کرنا چاہتا تھا تاکہ سب ذہنی طور پر تیار ہوں، اور اس سے پہلے کہ وہ سب کو بتاتا ایسی بات ہو گئی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا سب کام جلدی جلدی ختم کر رہا تھا۔ اسے سمیتا نے کہا تھا کہ جلدی آنا تاکہ بازار سے کچھ ضروری اشیاء لا سکیں۔ وہ اکیلی باہر نہیں نکلتی تھی، علی شاہ کا خوف اور دنیا والوں کی نظروں سے بچ کر رہنا تھا، اسی لیے ایک ماہ میں وہ ایک بار بھی باہر نہیں نکلی تھی۔ کالا برقع پہنے، نقاب میں چہرہ اچھی طرح چھپائے، وہ شہیر کے ساتھ بازار سے شاپنگ کر کے گھر لوٹی تو شہیر نے فوراً جانے کی اجازت طلب کی۔ آفس میں کام بہت زیادہ تھا۔ وہ دفتر آیا تو ابو پہلے سے موجود تھے۔ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ انہوں نے خاصے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی ابو، وہ ذرا کام سے گیا تھا۔ ان کے سخت لہجے پر وہ گڑبڑا گیا۔ سچ سچ بتاؤ۔ ان کے لہجے میں جو وارننگ تھی اس نے ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑا دی۔ تو کیا وہ قیامت خیز لمحہ آ پہنچا ہے؟ اس نے خوش خلق کو ترک کیا۔ ابو میں سچ کہہ، انہوں نے فوراً سے روک دیا۔ نہیں، تم سچ نہیں بول رہے ہو، سچ بتاؤ۔ برا پھنسا تھا وہ، اکیلا کرن ہوتی تو بہت سہارا رہتا۔ وہ بہت حاضر دماغ تھی اور ابو اس کی مانتے بھی تھے۔ ابو میں، وہ اٹک گیا، جبکہ ابو خطرناک تیوروں سے اسے گھور رہے تھے۔ ابو میں سمیتا کے پاس گیا تھا۔ خوف کی انتہا بالآخر اعتماد اور بولڈنس کی پہلی منزل ہوتی ہے۔ وہ بھی سچ بول گیا۔ اب آئے ہو لائن پر۔ اسے بہت سہارا دے چکے ہو تم، اب اور کیا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے یوں کہا جیسے سب جانتے ہوں۔ ابو، اب سب جانتے ہیں کہ… ہاں، تم نے کیا سمجھا تھا؟ تم ساری دنیا سے چھپ کر یہ سارا کام کر رہے ہو، حالانکہ والدین کی نظریں بہت تیز ہوتی ہیں۔ تم تو اخباروں میں بھی اپنا نام چھپوا کر راز رکھنا چاہتے تھے، انہوں نے گہرے طنز سے کہا۔ تو ابو آپ… وہ ایک دم شانت ہو گیا تھا، سر سے بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ جس بات نے نیندیں حرام کر رکھی تھی وہ اتنی سہل، اتنے آرام سے خود ہو جائے گی۔ سنو، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، میں نے اسی لیے تمہیں ٹوکا نہیں کہ تم جو کر رہے ہو وہ درست ہے، لیکن اب جو کچھ تم سوچ رہے ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ابو؟ وہ تڑپ کر ان سے ان کے سخت فیصلے کی وجہ پوچھنے لگا۔ تم بھول سکتے ہو اس ذلت اور رسوائی کو جو اس کی وجہ سے ہمیں ملی، اس نقصان کو جو ہم نے سہا، اس تکلیف اور اذیت کو جس نے ہمیں پل پل موت دی، مگر ہم نہیں بھول سکتے۔ ابو آپ کی بات درست ہے، مگر وہ بہت شرمندہ ہے، اپنے کیے پر نادم ہے، اور بس تمہاری برسوں کی سوئی محبت بول رہی ہے۔
اور ہم دل کی بجائے دماغ سے فیصلے کرتے ہیں۔ اسے کتا تعلق کر لیا ہے، آگ کر دیا ہے، اسے بھائی صاحب نے جائیداد سے۔ پھر کیسے کس منہ سے وہ واپسی کی بات کرتی ہے؟ اب بدنام زمانہ ہو کر وہ پھر ہمارے دامن پر داغ لگانا چاہتی ہے۔ وہ شیر کی طرح گرج رہے تھے۔ ابو تو کیا اسے تنہا پھر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں؟ پھر وہ اسی گناہ کی دلدل میں دھنس جائے جہاں سے نکلی ہے۔ ابھی تو نیکی کی راہ اپنائی ہے، ہمارے ٹھکرانے سے، دھتکارنے سے کیا وہ پھر دوبارہ گناہ کی راہ پر نہیں چل نکلے گی؟ اسے ہڑپ کرنے کو، بھٹکانے کو دنیا موجود ہے۔ ہماری ذرا سی لاپرواہی اور عدم تحفظ اسے بے موت مار دے گا۔ پلیز ابو، پلیز میری خاطر۔ وہ انہیں منا رہا تھا، سمجھا رہا تھا۔ تم نہیں سمجھتے ہو، بھائی صاحب کبھی بھی اسے اب قبول نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں۔ آپ مان جائیں، انکل کو منانا میرا کام ہے، بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ اور پھر دونوں باپ بیٹا بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ کرن روزانہ سمیتا سے ملنے جاتی تھی۔ اس میں حیرت انگیز تبدیلی آئی تھی۔ باقاعدگی سے نماز پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی، مکمل پردہ کرتی تھی، گناہوں پر بہت شرمسار تھی۔ جب بھی کرن ملتی ایک ہی بات پوچھتی تھی، ماما بابا مجھے معاف کر دیں گے کرن؟ اور کرن اسے تسلی دلاسے دیتی، دعائیں مانگنے کو کہتی۔ وہ لڑکی جس نے 4 سال تک نہایت عیش و آرام کی زندگی گزاری تھی، ہر وقت تعریفیں، دولت، شہرت، وہ لڑکی اب اتنی سادہ زندگی گزار رہی تھی کہ پچھلی زندگی کا عکس ڈھونڈنے سے بنا ملتا تھا۔ علیشا نے جو دھوکہ دیا تھا، محبت کے بعد اس کی اتنی نفرت نے اسے توڑ پھوڑ دیا تھا۔ شہیر کی محبت اور کرن کی حوصلہ افزائی نے ہی زندہ رہنے کا حوصلہ دیا تھا۔ گھر والوں سے خطرہ تھا، وہ لوگ اگر اسے قبول نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائے گی؟ کس کے پاس رہے گی؟ تکلیف زدہ سوچیں تھیں جو ہر وقت الجھائے رکھتی تھیں، اور وہ اور زیادہ خشوع و خضوع سے بارگاہ اعزدی میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی اور رحم کی دعا کرتی۔ کرن نے ہی اسے بتایا تھا کہ شہیر نے گھر میں بات کر لی ہے اور اب صرف فیصلے کا انتظار ہے، اور فیصلے کا انتظار اسے سولی پر لٹکا گیا۔ ایک لمحہ ایک صدی سے بڑھ کر تھا۔ اس عرصے میں کرن بھی نہیں آئی تھی، حالانکہ روز چکر لگاتی تھی۔ کسی طرف سے بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس کا دل خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اور ایک ہفتے بعد جب کرن نے آ کر اپنا فیصلہ، بلکہ سب کا فیصلہ سنایا، تو وہ اتنا بڑا اور مشکل فیصلہ سن کر پریشان ہو گئی۔ زمان بھائی، مجھے تم سے یہ توقع نہ تھی۔ چلو میری وجہ سے تمہیں دکھ پہنچا، تمہاری بے عزتی ہوئی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اتنے اہم فیصلے سے مجھے بے خبر رکھو۔ خود ہی بالا بالا تمام کام کر لیے، شہیر کا نکاح کر کے بہو گھر لے آئے اور مجھے خبر تک نہ ہونے دی۔ لقمان نے بہت دکھ اور حیرت سے بات سن کر بھائی سے گلہ کیا۔ بس مجبوری تھی لقمان، تم شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، لڑکی والوں کو جلدی تھی، اس لیے ہمیں بھی مہلت نہیں ملی۔ تم فکر نہ کرو، ولیمہ ہم مل کر دھوم دھام سے کریں گے۔ انہوں نے بھائی کو بہلایا، مگر وہ سخت ناراض تھے، اور ناراضگی کا حق بھی تھا۔ بھائی اتنا لاڈلا تھا، ہر کام ان سے پوچھ کر کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ گھر کے لیے کوئی چیز دونوں طرف بھی خریدی جاتی تو مشورہ بھی دونوں کا شامل ہوتا۔ یہ تو اتنا بڑا فیصلہ تھا۔ شہیر، جسے انہوں نے بیٹے کی طرح سمجھا تھا، بہت پیار کرتے تھے، ان کے شہر سے باہر جاتے ہی اس کا نکاح کر کے دلہن گھر لے آئے تھے۔ یہ معمولی بات نہ تھی، انہیں شدید صدمہ پہنچا اور دکھ تھا، اسی لیے وہ مکمل بائیکاٹ کیے ہوئے تھے۔ دلہن دیکھی اور نہ ہی اس کو منہ دکھائی دی۔ آمنہ بیگم کو بھی منع کر دیا تھا جانے سے۔ یار فکر مت کرو، تمہارے بابا ماما اور میرے انکل جلد مان جائیں گے، بلکہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ تم ہی ان کے لاڈلے بیٹے کی بیوی ہو تو بہت خوش بھی ہوں گے۔ شہیر اسے تسلی دلاسا دے رہا تھا، جبکہ اس کا دل پتے کی طرح کانپتے ہوئے بے یقین تھا۔ اپنے بابا کا علم تھا، وہ اس کی وجہ سے ان سب سے بھی قطع تعلق کر سکتے تھے، اور غصے میں نہ جانے کیا کر بیٹھے۔ شہیر پروگرام کے مطابق اپنے والدین اور کرن کے ساتھ اسے نکاح کر کے لے آیا تھا۔ اس نے یہ بات لقمان انکل سے مکمل چھپائی تھی کہ وہ کبھی بھی اسے اجازت نہ دیتے، سو انہیں لا علم رکھ کر شادی کی تھی۔ اب ان کی ناراضگی بھی خود دور کرنی تھی۔ انکل آپ مجھ سے ناراض رہیں گے تو میں بھی آپ سے نہیں بولوں گا، اور کبھی آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ آج یقین ہو چلا تھا وہ ناراض تھے، اور سمیتا نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ ایک دیوار بیچ میں حائل تھی اور اتنا طویل فاصلہ تھا، یوں قریب آ کر بھی وہ مل نہیں سکتی تھی۔ سب کی محبتوں کے باوجود والدین کی محبت سب سے جدا اور بڑھ کر ہوتی ہے۔ اسے یہاں بہت محبت ملتی تھی، کسی نے بھی پلٹ کر اس کے ماضی پر یا کردار پر انگلی نہیں اٹھائی تھی۔ سب بھول گئے تھے کہ وہ 4 طویل سال کسی اور کی ہو کر کہیں اور گزار کر آئی ہے۔ اسے اللہ نے نیکی کی طرف چلنے کا صلہ بہت خوبصورت دیا تھا۔ اس کی راہ کی تمام مشکلات خود بخود حل ہو گئی تھیں۔ جس ذات باری تعالیٰ کا سہارا لے کر اس نے علی کو چھوڑا تھا، فلمی دنیا کو خیر آباد کہا تھا، وہی مضبوط آسرا کام آ رہا تھا۔
شہیر محبت کی دولت اس پر نچھاور کرتا تھا۔ اس کی شدت، محبت اور دیوانگی سے خوف آتا تھا۔ وہ اکثر اسے یہ نظم اپنی ڈائری سے سناتا تھا: میں نے اس طور سے چاہا تجھے اکثر جانا، جیسے ماہتاب کو بے انت سمندر چاہے، جیسے سورج کی کرن سیب کے دل میں اترے، جیسے خوشبو کو ہوا رنگ سے ہٹ کر چاہے، جیسے غنچے کھلے موسم سے حنا مانگتے ہیں، جیسے خوابوں میں خیالوں کی کمار ٹوٹتی ہے، جیسے بارش کی دعا آبلہ پا مانگتے ہیں۔ میرا ہر خواب میرے سچ کی گواہی دے گا، وسعت دید نے مجھ سے میری خواہش کی ہے، میری سوچوں میں کبھی دیکھ سراپا اپنا، میں نے دنیا سے الگ تیری پرستش کی ہے۔ اور وہ سرشار ہو جاتی، بارگاہ عزدی میں لاکھوں بار شکر ادا کرتی کہ اس نے اس گنہگار کو معاف کر دیا تھا۔ آج ہماری طرف شہیر اور اس کی بیگم کی دعوت ہے، میں اور صبر نہیں کر سکتی۔ ایک دیوار کا فاصلہ ہے اور 15 دن سے میں اپنے بچے کی بیوی کی شکل نہیں دیکھ سکی ہوں۔ مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا، آپ جو بھی کہیں، میں انہیں دعوت دینے جا رہی ہوں۔ آمنہ بیگم کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ 15 دن سے شوہر نے پابندی عائد کر رکھی تھی۔ بہن بہنوئی، بھانجا بھانجیاں، کون تھا جو منانے نہیں آیا تھا؟ منت سماجت، معافی تلافی، ہر کوشش رائے گاں گئی تھی۔ بھائی بھائی سے ناراض تھا۔ لقمان صاحب نے آمنہ بیگم پر بھی پابندی لگا رکھی تھی، انتہائی سختی سے منع کر رکھا تھا، مگر آج ان کا دل بے حد تڑپ رہا تھا، اڑ کر جانے کو چاہ رہا تھا۔ تم نہیں جاؤ گی؟ میں جاؤں گی۔ میں ساری دنیا سے ناراض ہو سکتی ہوں مگر شہیر اپنے بچے سے نہیں۔ اس کا کیا قصور؟ بڑوں کے فیصلوں میں اس کا دوش کیا؟ انہوں نے بھی آج ہر حد پار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کا اٹل ضدی لہجہ دیکھ کر لقمان صاحب بھی پل بھر کو چپ ہو رہے۔ دیکھیں، آپ نے 15 دن سے بھائی سے میل جول، بات چیت، ہر طرح کا رابطہ بند کر رکھا ہے۔ حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ کیا کوئی قتل کر دیا انہوں نے؟ جائیداد چھین لی؟ خواہ مخواہ کی ناراضگی؟ ان کی خاموشی سے فائدہ اٹھا کر وہ انہیں سمجھانے لگی: یہ کیا کم ہے کہ اتنے اہم معاملے سے بے خبر رکھا؟ میں شہر سے باہر گیا تھا، دنیا سے تو نہیں، اور پھر پیچھے تم تو موجود تھی، تم ہی بتا دیتے۔ خالہ بھی ہو، چچی بھی، اپنا بیٹا سمجھتی تھی۔ بیٹے کو بھی خالہ کا خیال نہ آیا۔ ان کا گلہ بالکل صحیح تھا، مگر اس وقت ڈھیلا پڑنا ان کے حق میں بہتر نہیں تھا۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، بس اب ختم کریں، میں جا رہی ہوں۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیر کی طرح بہن کے گھر کی طرف بھاگی، مبادا ان کا ارادہ نہ بدل جائے اور وہ سختی سے منع کر دیں۔ ابھی برآمدے میں ہی تھی کہ اندر سے نکلتی سمیتا پر نظر جا پڑی۔ سمیتا! حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھیں۔ تم یہاں؟ امی، ماما! وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی، ماں کے گلے لگی، وہ رو رہی تھی۔ ماں کی بےتاب ممتا بھی تڑپ اٹھی تھی۔ اندر سے بھی لوگ باہر نکل آئے۔ مومنہ بیگم نے نمناک آنکھوں سے روتی ہوئی بہن کو گلے لگا لیا۔ مومنہ، سمیتا، یہ کہاں؟ یہی شہیر کی، تمہارے بیٹے کی دلہن ہے۔ انہوں نے جیسے ایک دم حیرت انگیز انکشاف کیا۔ شہیر کی دلہن؟ وہ حیرت سے چیخ کر دوبارہ اس کی طرف پلٹی۔ آنٹی، آپ اندر آرام سے آ کر بیٹھ جائیں، میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ شہیر نے حیرت سے پاگل ہوتی آمنہ بیگم کو کندھوں سے تھام کر اندر صوفے پر لا بٹھایا اور پھر انہیں ساری تفصیل بتا دی۔ انہیں شادی میں نہ لے جانے کی وجہ بھی بتا دی۔ سمیتا رو رہی تھی، معافیاں مانگ رہی تھی۔ وہ ماں تھی، اس پر ہونے والے مظالم سن کر ہی دل پسیج گیا تھا۔ اسے گلے لگا کر وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ برسوں کی پیاس تھی، ان کی حالت دیکھنے کے قابل تھی، باوجود سنبھالنے کے سنبھل نہیں رہی تھی۔ بس اب چپ کر جائیں آنٹی، پلیز۔ شہیر اس کے بابا، وہ نہیں جانتے کہ سمیتا یہاں موجود ہے اور تمہاری بیوی ہے۔ وہ ان کی طرف سے بہت پریشان تھی۔ وہ بہت ضدی تھے، سمیتا سے بے انتہا خفا تھے۔ انہیں منانا بہت مشکل تھا۔ آپ فکر نہ کریں، یہ مرحلہ بھی طے ہو جائے گا، بلکہ آج ہی ہوگا۔ اس روز روز کی مصیبت سے جان تو چھوٹے، سکون ملے، شہیر نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور پھر رات کو وہ سمیتا کے ساتھ انکل کی طرف آ گیا۔ لقمان صاحب کو دعوت کا پتہ تھا کہ آج بیگم ان کو دعوت دے کر آئی ہیں، اسی لیے تیار تھے، کچھ ناراض سے، خفا خفا۔ شہیر آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گیا۔ سمیتا تمہارے خوف کے باہر ہی رک گئی تھی، اس کی تو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اندر قدم رکھنے کی۔ مارے خوف کے دل دھڑکنا بھول گیا تھا، سینے سے تر وہ باہر کھڑی تھی جب شہیر نے آواز دے کر اسے اندر بلایا۔ انکل، ان سے ملے، یہ ہے سمیتا شہیر، مسز شہیر۔ اس نے شوق کی حالت میں کھڑے لقمان انکل سے کہا۔ سمیتا باپ کو دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکی، وہ روتی ہوئی ان کی طرف دوڑی۔ بس وہیں رک جاؤ،
انہوں نے گرج کر کہا تو بڑھتے قدم زمین میں پیوست ہو گئے۔ شہیر ان کی حالت دیکھ کر گھبرا کر آگے بڑھا۔ انکل میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں، آپ پلیز پلیز آرام سے بیٹھ جائیں۔ مجھے نہ کچھ سننا ہے نہ کہنا، چلے جاؤ تم بھی یہاں سے۔ مجھے بچہ سمجھ رکھا ہے، اتنا بڑا دھوکہ دیا تم نے۔ تم سب نے مجھے شکست دی ہے، جدا کر دیا ہے خود سے۔ میرے منع کرنے کے باوجود اس سے تعلق جوڑ کر مجھ سے ناتا توڑ لیا ہے، چلے جاؤ اب۔ صورتحال بہت سنگین ہو گئی تھی۔ اسے اتنے غصے اور بات کے اس طرح پلٹنے کا علم نہیں تھا۔ بابا مجھے معاف کر دیں، بابا مجھے گولی مار دیں، گلا گھونٹ دیں، مگر مجھے معاف کر دیں بابا۔ وہ روتی ہوئی ہاتھ باندھ کر ان کے قدموں میں جھک گئی تھی، مگر لقمان صاحب پتھر کی طرح ساکت کھڑے تھے۔ انکل پلیز میری بات تو سنیں، ہرگز نہیں، تم چلے جاؤ یہاں سے، اور اس کلنک کے ٹیکے کو بھی لے جاؤ۔ خاندان کے ماتھے پر بدنامی کا داغ لگا کر، ماں باپ کی محبت اور عزت کا جنازہ نکال کر اب واپس آ کر معافی مانگنے سے کیا میں اسے معاف کر دوں گا؟ ہرگز نہیں۔ میرے لیے یہ مر چکی ہے۔ ان کی باتوں نے سمیتا کو تڑپا کے رکھ دیا۔ شہیر نے بمشکل مچلتی تڑپتی سمیتا کو سنبھالا۔ ماما الگ کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ بابا کی موجودگی میں انہیں آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، دل پر جبر کیے کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے انکل، یہ میری بیوی ہے اور میں اسے بالکل گناہ گار نہیں سمجھتا، اور نہ یہ چاہوں گا کہ کوئی میری بیوی کو ایسے الفاظ سے یاد کرے۔ میں جا رہا ہوں اور کبھی یہاں قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ اس نے اپنی طرف سے دھمکی دی، مگر ان پر مطلق اثر نہ تھا۔ مضبوط چٹان کی طرح کھڑے انہیں جاتا دیکھتے رہے۔ ماما کا کلیجہ کٹ گیا، تڑپ کر آگے بڑھی۔ سنو شہیر، رک جاؤ، تم یوں میرے گھر سے مایوس نہیں جا سکتے۔ جانے دو، مت روکو، پیچھے ہٹ جاؤ آمنہ، انہوں نے کڑک کر کہا۔ نہیں لقمان صاحب، ساری عمر آپ کی بات مانی ہے، آپ کی حکم عدولی نہیں کی، مگر اب نہیں یہ سب سنوں گی۔ میرے بچوں پر آپ اس گھر کے دروازے بند کر رہے ہیں، اتنے سالوں بعد اس مکان میں مکین لوٹے ہیں تو آپ گھر کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ میرا بھی حق ہے اس گھر پر، اور انہوں نے بات کاٹ دی۔ اور یہ کہ اگر تم نے ضد کی تو تم بھی انہی کے ساتھ چلی جاؤ گی، سنا تم نے؟ ان کی سنگ دلی اور ضد پر وہ تڑپ کر ان کی طرف مڑی۔ شہیر اس صورتحال پر حقیقتاً بری طرح گھوم گیا تھا۔ سمیتا الگ بے حال ہو رہی تھی۔ سوچ لو آمنہ بیگم، اولاد اور شوہر میں سے کس کا انتخاب کرو گی؟ کس پل سے رات پر لا کھڑا کیا تھا انہوں نے آمنہ بیگم کو؟ اس کا فیصلہ یہ نہیں میں کروں گا۔ زمان صاحب آگے بڑھ کر بولے۔ تم مت بولو بھائی، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، انہوں نے ناراضگی سے کہا۔ ایسی تیسی تمہارے گھر کی؟ تمہارے گھر میں میری سالی ہے، میری بھانجی ہے، میری بھتیجی ہے، بہت سے رشتے ہیں، تم کیسے اپنے گھر کا معاملہ بنا رہے ہو؟ بڑے بھائی تھے لقمان صاحب، ان کے آگے کم ہی بولتے تھے، بہت روب تھا۔ زمان بھائی میں… بس چپ رہو، چلو شہیر اندر، اور سمیتا کو بھی۔ ارے یہ سمیتا کو کیا ہوا؟ انہوں نے بے ہوش سمیتا کو دیکھ کر حیرت سے کہا، اور بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھے۔ سمیتا، ارے بچی کو کیا ہوا؟ آمنہ، مومنہ بیگم سب اس کی طرف تڑپ کر لپکے۔ سبھی پل بھر میں لقمان صاحب کو اکیلا چھوڑ کر سمیتا کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ سبھی کے چہرے پر فکر مندی تھی، وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ کرن ڈاکٹر صاحب کو بلانے کے لیے فون کرنے بھاگی، کوئی ہاتھ مل رہا تھا، کوئی پاؤں۔ آمنہ بیگم سر گود میں رکھے چمچ سے پانی ڈال رہی تھی۔ شہیر دیوانوں کی طرح اسے پکار رہا تھا، مگر وہ بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر صاحب آ گئے تھے، انہوں نے تفصیل سے اس کا چیک اپ کیا، دوائیاں لکھیں، فوری طور پر اسے انجیکشن لگایا۔ شدید صدمے سے نروس بریک ڈاؤن کا ہلکا سا اٹیک ہوا ہے، اب ان کا مکمل خیال رکھا جائے۔ انکل پلیز، میں آپ سے اپنی بیوی کی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں، اپنی بیٹی نہ صحیح میری بیوی سمجھ کر اسے ایک بار گلے لگا لیں، آپ کی بے رخی اور لاتعلقی سے مار ڈالے گی۔ سب نے حیرت سے ہاتھ باندھے شہیر کو روتے ہوئے انکل سے التجا کرتے دیکھا۔ لقمان صاحب تو پہلے ہی بہت ٹوٹ چکے تھے، بیٹی کی محبت جوش مار رہی تھی، وہ بے ہوش تھی، اس کی جان خطرے میں تھی، صرف ان کی آواز اسے اس حالت سے باہر لا سکتی تھی، اور ہوش میں جلد از جلد آنا بہت ضروری تھا۔ سمیتا گڑیا، آنکھیں کھولو۔ لقمان صاحب بلاخر اپنے آپ سے شکست کھا کر آگے بڑھے، اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر پیار سے ویسے ہی پکارا جیسے اسے بلاتے تھے۔ سبھی کے چہروں پر ایک دم خوشی کی دھنک چھا گئی۔ شہیر تو جیسے زندہ ہو گیا تھا۔ لقمان صاحب اسے پکار رہے تھے، تڑپ تڑپ کر، رو رو کر بلا رہے تھے، اور ان کی محبت ہی تھی جس سے اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھل گئیں، اور بابا کو اپنے قریب دیکھ کر وہ جیسے شوق کی طرح ایک ٹک انہیں دیکھنے لگی۔ یقین نہیں آ رہا تھا، اس کا چہرہ بابا کے مہربان ہاتھوں میں تھا۔ بابا، بابا، وہ پکار رہی تھی، بے تابی سے، بے قراری سے۔ میری جان، میری گڑیا، وہ بھی اسے اپنے اندر سمیٹے اس کی پکار کا جواب دے رہے تھے۔ بابا مجھے معاف کر دیں، انہوں نے اسے بولنے سے منع کر دیا۔ بس اب خاموش رہو، سب بھول جاؤ، تمہارے بابا بھی سب کچھ بھولنے کی کوشش کریں گے۔
سبھی کی آنکھیں نمناک تھیں اس منظر کو دیکھ کر۔ یار بس کرو، اب ادھر بھی دیکھ لو، میری تو جان ہی نکل گئی تھی، اور تم ہو کہ بابا کی گود سے نہیں اتر رہی ہو۔ شہیر نے دوسری طرف سے آ کر اس سے کہا تو وہ بری طرح شرما کر بابا کے سینے میں چھپ گئی، اور سب کا خوشی اور طمانینت سے بھرپور کہا بہت جاندار تھا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔